الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على رسوله الكريم ونبيه الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. اللهم صل وسلم على النبي وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم عليه. اس سے پہلے ہم نے قرآن کریم کے نزول کی فضا اور اس زمانے کے احوال انتہائی مختصر عرض کیے کہ 4 بڑے طبقے تھے: یہود، نصارا، صابئین اور مجوس. اور مشرکین مکہ میں تھے اور منافقین مدینہ میں پیدا ہوئے. قرآن شریف ان 6 کے 6 کفار اور مشرکین اور اہل کتاب کی مذمت کرتا ہے. قرآن کریم کا موضوع بتایا کہ وہ دعوت الی اللہ ہے، جس میں اللہ کی توحید اور تفرید، العبادۃ المخلصہ کا اثبات ہے، اور ہر طرح کے کفر اور شرک اعتقادی یا فعلی کا رد ہے. شرک اعتقادی کی قسمیں بتائی: فی العلم، فی الدعا، فی التصرف، فی العبادہ. اور شرک فعلی کا کہا کہ وہ متنوع ہے، انواع متعددہ میں ہر ملک، ہر علاقے کے علیحدہ رسوم ہے. اگر وہ صرف عمل تک ہے تو فعلی شرک ہے، اور اگر اس میں عقیدہ بھی کار فرما ہے تو شرک اعتقادی بھی ہے. نزول قرآن کے وقت جو مشرکین تھے، جن کا قبضہ مکہ اور کعبہ پر تھا، وہ 4 قسم کے تھے: مشرکین بالکواکب، مشرکین بالجن، مشرکین بالملائک، اور مشرکین بالعباد الصالحین. قرآن کریم نے نہایت تفصیل کے ساتھ، حکمت متعالیہ کے ساتھ ان تمام کا رد کیا ہے اور ان کی بے بسی اور عجز بیان کیا ہے، اور اللہ کی وحدت، فردت، العبادۃ المخلصہ للہ وحدہ کے عنوان سے ثابت کیا ہے. قرآن کریم کے بارے میں کہا کہ یہ ایک قرانہ سے ہے کہ ان کے آیات مربوط ہے، مقرون ہے آپس میں، یا یہ قرائن اشباہ و نظائر سے ہیں، جیسے فرا ابو الحسن کا خیال ہے. لِأَنَّهُ يَشْبَهُ بَعْضُهُ بِالْبَعْضِ، یا یہ قرأ یقرأ سے مصدر نونی ہے، جیسے فرقان ہے اس طرح قرآن ہے. لِأَنَّهُ يُقْرَأُ كَثِيرًا وَسَيُقْرَأُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ. یہ بھی عرض کیا ہے کہ قرآن کے نام کافی ہیں. سید علیہ نے اور ابو اسحاق نے 900 تک پہنچائے ہیں، اور 2 نام قرآن کے بڑے ہیں، ایک قرآن، دوسرا فرقان. مناسبت سے کہا کہ اللہ کے بھی 2 نام بڑے ہیں، جس کو اعلم الاعلام یا اجل الاعلام کہتے ہیں. قل ادعوا اللہ او ادعوا الرحمن ایما تدعوا فلہ الاسماء الحسنی. جناب محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ
وامین اللہ علی وحی السماء شافع الشفعاء یوم الجزاء قائد الخیر کلہ فی الدنیا والعقبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی دو بڑے نام ہیں، محمد اور احمد، باقی اسامی متعدد ہیں۔ قرآن کریم کے علوم کی کچھ تقسیم بھی عرض کی طلبہ کے فہم کے لیے کہ ایک تقسیم غزالی کی ہے المتوفى 505 ہجری، اور وہ جواہر القرآن و دررہ میں موجود ہے، جو دنیا کی بسیط تفاسیر میں ہے اور 500 زخمات مجلدات میں ہے۔ اس کی ایک فہرست سی کسی نے شائع کی ہے، 128 صفحے۔ غزالی نے کہا ہے کہ علوم قرآن 10 ہے اور 8 فاتحہ میں ہے۔ الحمدللہ یہ علم الذات ہے، رب العالمین، افعال ہے، الرحمن الرحیم، اسماء ہے یا صفات ہے، مالک یوم الدین معاد اور وقوع قیامت ہے، ایاک نعبد تعبد ہے، ایاک نستعین استعانت ہے، اہدنا دعا ہے، اور آگے موافقین و مخالفین کا تذکرہ ہے۔ غزالی کا خیال یہ ہے کہ 2 علم رہ گئے، ایک فقہ اور دوسرا جہاد، لیکن بعد میں آنے والے مفسرین نے بس حد آداب عرض کیا ہے کہ تعبد فقہ ہی سے ہوگا، عبادت کیسے ہوگی جب تک فقہ نہ ہو؟ تو احکام آ گئے، فقہ موجود ہے، اور جب مغضوبین اور ضالین کے ضمائم آ گئے تو جہاد فرض ہو گیا۔ لہذا 10 کے 10 علوم جو قرآن میں ہیں وہ فاتحہ میں موجود ہے۔ ایک تقسیم مولانا شبیر احمد صاحب عثمانی کی مشہور ہے، شیخ القرآن نے اسے جواہر کے ابتداء میں نقل کیا ہے کہ قرآن کریم میں عموماً 6 علوم ہیں، ایک توحید خداوندی ہے، دوسری رسالت المرسلین ہے یا نبوت الانبیاء ہے، اور تیسری قیامت ہے، اور چوتھے احکام ہے، پانچوں انعام یافتگان ہے جن کو موافقین کہتے ہیں، اور چھٹا ضمائم مخالفین ہے، مغضوبین و ضالین۔ ایک تقسیم رئیس المفسرین امام الموحدین مولانا حسین علی صاحب مرحوم کی بھی ہے کہ 4 مسئلے بنیادی ہے، ایک خالقیت تعالی ہے، اور دوسرا ربوبیت ہے، اور تیسری اسماء و صفات ہے، اور چوتھا قیامت ہے، اور ہر مسئلہ الحمدللہ سے فاتحہ میں اخیری مائدہ تک اکثر مسائل اللہ تعالی کے خالق ہونے کے ہیں، اور انعام سے آخر اسراء تک پر ربوبیت ہے، اور کہف سے آخری احزاب تک اسماء و صفات کی شہنشائیت، مالک الملک صرف رب العالمین ہے، اشیاء میں خیر و برکت وہی ڈالتے ہیں، اس کا کوئی شریک نہیں، اور قیامت تفصیلی صبا و فاتر سے ہے الی آخر القرآن۔ تو خالقیت الحمدللہ سے شروع ہے اور آخر مائدہ تک، اور رب العالمین ربوبیت ہے، یہ تشریع انعام تا آخر اسراء ہے، اور کہف الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا، یہاں سے اسماء و صفات ہے، اور مالک یوم الدین، وقوع قیامت، صبا و فاتر تا آخر قرآن، پانچوں سورت ہے، الحمد سے شروع ہے، کیونکہ امت محمدیہ کو حمد کے ساتھ سروکار ہے۔
اللہ تعالی نے پیغمبر کو جو مقامات دیے ہیں وہ بھی محمدیت اور احمدیت ہے. سب سے بڑی عبادت نماز ہے اور وہ اللہ کے حمد و ثنا سے مفتح و مصدر ہے. ہر نعمت کی تکمیل پر امت الحمدللہ بجا لاتی ہے. قیامت کے دن امت کا نام بھی حمادون ہوگا. اور پیغمبر کہتے ہیں بخاری مسلم کی حدیث پہ اللہ مجھے ایسے محامد دے دے گا جو اس سے پہلے مجھے نہ ملے ہو. ان محامد سے میں اس کا شکر و سپاس کروں گا اور مجھے اجازت شفاعت ہوگی. اور جو جھنڈا آپ کے ہاتھ پہ ہوگا جس کے نیچے تمام نجات یافتہ لوگ ہوں گے اس کا نام بھی لواء الحمد ہے. اصح الکتب بعد کتاب اللہ الجامع صحیح لابی عبداللہ میں بھی امام بخاری نے پہلی روایت حمیدی سے لے آئے اور آخری حدیث کلمتان احمد ابن اشکاب سے لے آئے. علماء کہتے ہیں کہ امام بخاری نے بھی اس تفنن کا مظاہرہ کیا. لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وعلی کل شیء قدیر. قرآن کریم کے اندر 114 سورتیں ہیں. 86 مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی اور 87 سے لے کے آخر تک یہ مدینہ منورہ میں نازل ہے. جلال سیوطی نے اتقان میں اور زرکشی نے البرہان میں اور عز ابن عبد السلام نے مناہل میں اور ابو نعیم نے فضائل میں بہت کچھ لکھا ہے. گزشتہ سالوں کے مقدمات مفصل ہیں. لیکن آخر مستقر علیہ امر المفسرین وہ یہ کہ فما نزل قبل الہجرہ مکی وما نزل بعد ما ہاجر الی المدینہ فمدنی. اگرچہ کچھ فتح مکہ کے دوران نازل ہوئی سورہ فتح، کچھ مدینے کے آس پاس نازل ہوئی سفر میں پہلے، لیکن اعتبار ہجرت کا ہے، موقع نزول کا نہیں ہے. اس نزول کو بعض اکابر نے محفوظ بھی کیا ہے، جیسے اقرا بسم ربک الذی خلق کی ابتدائی 5 آیات اول ما نزل ہے، تقریباً مجمع علیہ. اور دوسری صورت مزمل ہے اور تیسری مدثر ہے اور چوتھی صورت قلم ہے اور 5واں سورہ فاتحہ ہے. نزول یا ترتیب 2 طرح ہے، ایک عرشی ہے ایک فرشی ہے. طلبہ کی سہولت کے لیے بل هو قرآن مجید فی لوح محفوظ، لوح محفوظ میں جو قرآن ہے وہ اس طرح ہے جس طرح موجودہ دنیا میں ہے، جس میں پہلی سورت فاتحہ، دوسری سورت بقرہ، تیسری آل عمران، چوتھا نساء، 5واں مائدہ، 6واں انعام، 7واں اعراف اور اس طرح انفال، توبہ، یونس، ہود، یوسف، رعد، ابراہیم، نحل، ہجر، نحل، سورہ بنی اسرائیل، سورہ کاف، مریم، طٰہٰ، انبیاء، حج، مومنون، نور وغیرہ الی آخر القرآن. مشہور تو یہی ہے کہ یہ اجتہادی ہے، لیکن امعان نظر سے پتہ چلتا ہے کہ صحابہ
مامور تھے اور ان کے پاس نزول کا علم مخفوض تھا، اس لیے انہوں نے یہی ترتیب بنیاد بنائی اور اس کے خلاف ترتیب کی اجازت نہیں دی۔ شاید بعض بزرگوں کے ساتھ سختی کرنی پڑی تاکہ اختلاف اس میں واقع نہ ہو جائے۔ ابو بکر ترتوشی نے 606 تقریباً امام راضی کی وفات کا سال ہے، یہ بھی بعض کہتے کہ وہ 666 میں ابو بکر ترتوشی نے لکھا ہے کہ ترتیب بین الصور من الفاتحہ الی والناس توقیفی اور سماعی لیس بامر اجتہادی۔ اتقان میں تو سیوطی کی رائے منتشر ہے، لیکن علوم قرآن میں اس کی رائے بالکل مضبوط و منضبط ہے۔ اس لیے قرآن شریف کے علوم میں سے ایک علم نزول القرآن ہے، چونکہ اس میں تفصیل بہت زیادہ ہے اور ربط یابس اقوال بھی ہے۔ میزان الاعتدال کے شروع میں احمد ابن حنبل سے منقول ہے کہ لا یلتفت الیہ۔ اسی طرح مغازی اور دیگر فضائل کے بارے میں بھی احمد کا انکار مشہور ہے، لیکن وہ ان روایات کے بارے میں جو محدثین کے ہاں مکذوب یا موضوع ہے، جو صحاح میں موجود ہے، اس بارے میں کیوں ایسا کہا جائے گا، اور کہا جائے گا تو کہاں سنا جائے گا۔ اس موضوع پر بھی مستقل کتابیں لکھی گئی ہے، جلال الدین سیوطی کی کتاب ہے اور داؤدی کی کتاب ہے جس میں اسباب النزول وغیرہ اور شان نزول نقل کی گئی ہے۔ واحدی نے اپنی تفسیر میں، یا زمخشری نے اپنی کشاف میں، یا زاہدی نے اپنی تفسیر میں کم محنت کے ساتھ اس کو نقل کیا ہے، علماء نے اس پر کلام کیا ہے۔ اور معتبر مفسرین جیسے آلوسی نے، ابن کثیر نے، ابن جریر نے، قرطبی نے، ابن المنیر نے، خطیب شیربینی نے مضبوط مضان کے ساتھ جمع کیے ہیں، وہ قابل اعتماد ہے۔ ہمارے زمانے کے بعض بزرگوں نے علوم قرآن پر کتابیں لکھی، ان میں سب سے فائق کتاب ایشیا کے سب سے بڑے عالم مولانا شمس الحق افغانی کا علوم القرآن ہے، جو بہت عمدہ ہے اور بہت عجیب ترتیب ہے اور تنسیق ہے۔ وہ دارالعلوم دیوبند کے دار التفسیر میں شیخ التفسیر رہے ہیں۔ وہ شاگرد تو امام الازہر مولانا انور شاہ اور مولانا شبیر احمد عثمانی کے ہیں، لیکن ان دونوں بزرگوں نے ان پر بھرپور اعتماد فرمایا ہے۔ حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمہ اللہ نے بھی علوم قرآن لکھا ہے، گو مولانا تقی صاحب مدذلو کے قلم سے، لیکن املاءات سب مولانا کے خود ہیں۔ اور انہوں نے تفسیر معارف القرآن جو 8 جلدوں میں لکھی ہے، جو اہل حق کا بہت بڑا خزانہ ہے، یہ اس کے لیے مقدمہ ہے علوم قرآن۔ اسی طرح سینکڑوں علماء نے علوم قرآن لکھے ہیں۔
شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان نے بھی جواہر القرآن کے نام سے ایک اصول نقل کیے ہیں اور بہت ہی کارگر اور ممد ہے. مولانا محمد طاہر صاحب پنجپیری ان کی کتاب العرفان فی اصول القرآن وہ بھی بہت ہی جامع کتاب ہے. قدماء علماء میں ابو نعیم اصفہانی کی فضائل اور ابو جعفر نحاس کی علوم القرآن قدماء میں سے. برہان الدین زرکشی کی 4 جلدوں میں البرہان. عز ابن عبد السلام کی مناہل العرفان. باقلانی کی اعجاز القرآن. بہت ہی مفید اور قابل توجہ کتابیں ہیں. علماء نے ہر دور میں اس سے استفادہ فرمایا ہے. ہندوستان میں ایک شخص سر سید احمد خان بعض نظریات کی وجہ سے علماء حق میں متہم ہوئے اور انہوں نے موجودہ زمانے کا لحاظ کرتے ہوئے شاید بعض محکمات میں کچھ تعویلات کی کوشش کی جس کو اہل علم نے یکسر مسترد کر لیا اور ان کے خلاف مولانا محمد قاسم نانوتوی قاسم العلوم والخیرات بانی و مبانی دارالعلوم دیوبند انہوں نے تصفیۃ العقائد لکھا اور کئی رسالے ان کے رد میں لکھے جس کا سر سید نے احترام کیا ہے اور کہا کہ میری خوش قسمتی ہے کہ اتنے بڑے عالم میری غلطیوں کو دیکھتا ہے. حالانکہ دونوں مولانا مملوک علی دہلوی کے شاگرد ہیں, اکٹھے پڑھے ہیں. سر سید نے ترجمان القرآن کے نام سے ایک تفسیر لکھی. اس تفسیر کی وجہ سے آگے حکیم نور الدین بھیروی کو, مرزا غلام احمد قادیانی کو, نیاز فتح پوری کو اور مختلف فتنہ انکار حدیث کو کچھ موقع ملا ہے. اس کا باقاعدہ رد مولانا عبدالحق حقانی مفسر تفسیر حقانی, تفسیر حقانی کا اصل نام ہے فتح المنان. یہ حقیقت میں سر سید کی خطیات, شطحیات اور بہت سارے کبھی کوتاہیوں کو واضح کرتی ہے. حضرت مولانا عبدالحق حقانی نے اپنی تفسیر کے لیے ایک مقدمہ لکھا ہے, اس کا نام ہے البیان, جو تفسیر فتح المنان کا مقدمہ ہے. استاذ گرامی قدر حضرت مولانا محمد یوسف صاحب بنوری فرماتے تھے کہ وہ من منن اللہ علی الامہ, یہ مقدمہ جو مولانا کے قلم سے ہے اللہ کے احسانات میں سے ہے. یہ جامع کتاب وہ نیچریوں سے اور ہندو دھرمیوں سے اور سکھ گرنتھیوں سے اور لامذہبوں سے مناظرے کے قواعد و ضوابط ہے, لیکن حقیقت میں اس کو مقدمے میں ہی کہا ہے کہ سر سید کو, سید احمد خان نام ہے اس کا, اس کو نشانہ بنایا ہے. جو باذوق طلباء ہے جنہیں واقعی امت مسلمہ میں آگے قرآن و سنت کا کام کرنا ہے,
وہ عربی مقدمات میں ترتوشی کا علوم القرآن اور ہندوستان کے اکابر میں مولانا عبدالحق حقانی مفسر تفسیر حقانی کا مقدمہ البیان ضرور حاصل کرے اور اسے دیکھے. یہ کوئی اخبار نہیں ہے کہ آپ نے کان سے پکڑا ہو اس کان پہ چھوڑا. یہ تو علمی کتاب ہے. اس کے لیے اوقات نکالیں گے, اس کے لیے مہینے اور سال صرف ہوں گے, زندگی کا ایک زاویہ بنائیں گے آپ, تب جا کر کے آپ کو کچھ نصیب ہوگا. دوڑتے ہوئے سائیکل پہ بیٹھ کر کے کوئی علم پڑھتا ہے کیا؟ جو علم کے ساتھ وقت کا حساب کرتا ہے وہ کبھی بھی علم کا حامل نہیں بن سکتا ہے, وہ ہمیشہ محروم اور بد نصیب ہوگا. علم کے تو بس ہو جائے, اور ایسا ہو جائے کہ سب کچھ اسی میں فنا ہو, تب جا کر کے اللہ آپ کو آفتاب و ماہتاب کی طرح روشن کرے گا. دیکھتے نہیں کہ انبیاء کا کوئی اور کام ہوتا تھا, صحابہ و تابعین دے کے, فقہاء و مجتہدین دے کے, محدثین و مفسرین دے کے کیسے فنا فی العلم تھے. کچھ امثال اشباہ ہم کل ذکر کر چکے. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جو قرآن کی اور سنت و حدیث کی وحی فرمائی, ساتھ ہی اس کو علم اور فہم بھی دیا. قرآن کی بہت ساری آیتیں, لیکن عجیب بات ہے کہ 4 آیتوں میں 4 مقامات ذکر ہوئے. ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم, جس میں 4 مقامات نبوت کے بیان ہوئے ہیں. تلاوت الآیات, تعلیم القرآن, تعلیم الحکمت اور تزکیہ. دوسرے پارے میں پھر یہی آیتیں, کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم ویعلمکم الکتاب والحکمت ویعلمکم ما لم تکونوا تعلمون فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون. چوتھے پارے میں پھر اور عنوان سے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. اور چوتھی جگہ سورہ جمعہ ہے, وَالَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ, اور وہاں بھی 4 مقامات, تلاوت الآیات, تعلیم الکتاب, تعلیم الحکمت اور تزکیہ, یہ بیان ہوئے ہیں. بخاری شریف میں جابر ابن عبداللہ کہتے ہیں کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یعلمنا الاستخارہ فی الامور کما کان یعلمنا سورۃ من القرآن. حضرت جیسے ایک ایک سورت پڑھاتے تھے اور ہمیں سمجھاتے تھے, اس طرح ہمیں امور میں, دنیا اور آخرت کے نظام میں استخارے کی بھی تعلیم فرماتے تھے. کما کان یعلمنا سورۃ من القرآن, اس سے پتہ چلا کہ آیت آیت اور سورت سورت پیغمبر نے پڑھایا ہے صحابہ کو. اور ظاہر ہے کہ صاحب وحی ہے, صاحب قرآن ہے, اور نبی الانبیاء اور رسول المرسلین ہے, سید الاولین والآخرین ہے. آپ کی تعلیم اور آپ کی تبیین وہ شان والی ہے. لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ
جو کچھ ان کے لیے نازل ہو رہا ہے آپ بیان فرمائیں گے. علماء نے ان آیات پر آپ کے مقامات کی تفصیل کی کوشش کی ہے. تلاوت الآیات جو ہے یتلو علیہم آیات کا، علماء کہتے ہیں کہ صرف اور نحو، تجوید، قرات نہیں، قرات تو مصیبت کہتے ہیں، قرات جمع قراءات، جیسے مرقات، مرآت، یہ یتلو علیہم آیات کا وہ اس کا مظہر ہے. صیغے بنانے پڑے تو علم صرف ایجاد ہوا، صیغوں کے اواخر دیکھنے پڑے تو علم نحو ایجاد ہوا، صیغوں میں نظم ڈالنا پڑا تو شعر و سخن کے قاعدے ایجاد ہو گئے، محیط و دائرہ نکل آیا. پختہ کرنا پڑا تو منطق نکل آئی. افسوس طالب علم منطق کا نام سن کے پریشان ہوتا ہے. تو کیونکہ منطق کی تعریف یہ ہے آلۃ قانونیۃ تعصم مراعاتها الذہن عن الخطا فی الفکر، کہ آپ کی باتیں ڈھنگ کی ہو، وزن کی ہو، معقولیت کی ہو. منطق و حکمت بحر اصطلاح گرب خوانی اند کی باشد روا. منطق و حکمت تو سمجھنی پڑے گی، اصطلاحات کلی و جزئی ہو، اشکال اربعہ ہو، یہ سب فتوے میں کام آتے ہیں. بعض لوگ منطق کرتے ہیں، ایک منطقی آیت ہے، منطق کرتا. میں نے بخاری کی حدیث میں دور حدیث والوں کو کہا کہ الفاظ صحیح کرو. عالم کا پہلا پردہ چاک ہو جاتا ہے جب الفاظ غلط بولتا ہے. منطق ہے، منطق نہیں ہے. علمنا منطق الطیر. ایک پیغمبر بحر و بر کے سلیمان ابن داؤد فخر کرتے کہ ہمیں پرندوں والی منطق بھی آتی ہے، اور اس کو فارابی اور ابو علی سینا ان کی منطق سمجھنے سے دوری ہو رہی، ددا سے کمزوری شوئی. اللہ اکبر. مناطقہ کے ایک بڑے عالم ہیں میر زائد، یہ شاہ عبد الرحیم کے استاد ہیں اور آگرہ کے مفتی اعظم تھے. شاہ عبد الرحیم شاہ ولی اللہ کے والد. تو ایک دن شاہ عبد الرحیم کو کہا، عبد الرحیم بازار سے کباب لے آؤ، روزہ افطار کرنا ہے، منہ کا مزہ بہت خراب ہے. وہ کباب لے آیا، 1 روپے کے کباب لے آیا. روزہ افطار ہوا تو حضرت نے پوچھا عبد الرحیم کباب بہت زیادہ نہیں تھے؟ کہا جی حضرت، وہ کباب والے کا کوئی مقدمہ ہے آپ کی عدالت میں؟ کہا کہ ذرا خیال رکھیں. آپ نے کہا یا ظالم افسدت علینا صومنا سائر اليوم، چٹول رضول غلومات کا اور رشوت ہے. بہت خفا ہو گئے کہ ہمارا روزہ برباد کیا. احتیاط دے کے، تقویٰ دے کے. شاہ اسماعیل اور فضل حق خیر آبادی کی گفتگو ہونے لگی تھی. فضل حق خیر آبادی بھی شاہ عبدالعزیز کے شاگرد حدیث میں، لیکن خیر آباد کے دوسرے بزرگوں کی وجہ سے تھوڑے سے میلان محدثات کی طرف ہے. اور شاہ اسماعیل تو توحید و سنت کے مینار رشد و ہدایت اور اہل حق کے بہت بڑے فاتح اور
شان و شوکت کے بزرگ ہیں. استاد سب ایک جیسے ہیں، لیکن شاگردوں کے نظریہ میں امتناع نظیر میں اور امکان کذب میں شاہ اسماعیل اور فضلیہ خیر آبادی کی باتیں ہونے لگی. مومن خان مومن درمیان میں آتا جاتا تھا، تو فضلیہ خیر آبادی مناظرہ سے پہلے بہت پریشان تھے. شاگردوں نے پوچھا کہ منطق میں نہیں کریں گے آپ؟ تو امام نے کہا باولے کہیں کا منطق اس سے کیسے جیتوں گا؟ وہ کہے گا فارابی اور ابو علیہ سینا نے گک مارا ہے، دفع کرو، میں اسماعیل یہ کہتا ہوں. وہ تو لمحوں میں قاعدے بنا دے گا، اصول بنا لے گا. کا منطق میں مناظرہ اس سے نہیں ہو سکتا ہے میرا. تو لوگوں نے پوچھا کہ پھر آپ بتایا کہ لغت میں کروں گا. لغت توقیفی ہوتی ہے، اس میں رائے نہیں چلتی. بہت اچھی بات کہی اور شاہ صاحب کے مقام سے واقف تھے. ایسی نوک جوک بھی علماء میں ہوتی ہے نا، کوئی ایسی بری بات تو نہیں، لوگ ایسی خواہ بات کا بتنگڑا بناتے ہیں. رافضیوں کا جلوس چلتا تھا، تعزیے نکلتے ہیں نا، تو فضلیہ صاحب سے پوچھا کہ اس کا کیا حکم ہے؟ کہ بارہ حسین کی طرف منسوب ہے، احترام کرنا چاہیے. تو شاہ اسماعیل سے پوچھا، انہوں نے کہا جلا دینا چاہیے. کہا فضلیہ صاحب کہتے ہیں کہ حسین کی طرف منسوب ہے. کہ وہ سامری کا بچڑا، انظر الى الہک الذی ظلت علیہ عاکفا لنحرقنہ ثم لننسفنہ فی الیم نسفا. موسیٰ علیہ السلام کہتے اپنے الہ کو دیکھو، اس کو جلا کے دریا میں پٹخ دیتا ہوں. تو حضرت نے کہا یہ حسین کی طرف منسوب ہے، محترم ہو گیا، وہ تو اللہ کی طرف منسوب تھا. تو حضرت شاہ اسماعیل کا قافلہ جہاد کا اکوڑا خٹک ٹھہرا ہوا تھا. تو یہ کندیا سلم کی شرح جس نے لکھی ہے، یہ بابا جی کندیا سے اتر آئے تھے اور شاہ صاحب سے کہا کہ مجھے آپ سے مناظرہ کرنا ہے. آپ نے کہا کس چیز میں؟ کہا منطق میں. کہا پھر بات کڑے کڑے کرو، اگر فقہ یا حدیث تفسیر ہے تو احتراماً بیٹھنا ہوگا، منطق تو آپ کی بھی ہے اور میری بھی ہے. شاہ صاحب گوڑا صاف کر رہے تھے، خرخرہ کول ہے. اگر یہ قاعدے ذکر کہو شاوا. وہ تو حیران ہو گیا، پہاڑی آدمی تو کیا ذکر کرے گا؟ شاہ سے منطق قدیم اور جدید کے 14 اور 6 قاعدے علیحدہ علیحدہ ذکر کیے اور ہر ایک کے اصول فروع بیان کیے. دیکھا تو کندیا بابا پھر آدھے پہاڑ تک پہنچا ہوا، پمنڈ رڑو تک سے. لا الہ الا اللہ. ہمارے علماء اور ہمارے سلف منطق کے علماء نہیں، ائمت ہیں، نقاد ائمت ہیں. منطق میں بہترین کتاب جس کا ثانی نہیں ہے وہ بدیع المیزان ہے. مومن آبادی کی، اسی مومن آبادی کی فتاوی امینیہ والا، اس کی تفسیر بھی ہے الشہاب، 848 میں فوت ہوا ہے. اور نحو میں جمع الجوامع، اور صرف نے مغنی اللبیب ابن ہشام کی. اور ادب میں یا تو جاہز کا البیان والتبیین یا ابو العباس مبرد کی الکامل، اور اگر ہمت ہے اور مردانگی ہے تو پھر نہایت العرب فی فنون الادب 37 جلدوں میں جو شہاب نویری نے لکھا ہے. اور اس عاجز اور فقیر کے خیال میں روئے زمین پر علم ادب کے میدان میں اس کی نظیر نہیں. اللہ جزائے خیر دے علماء عرب کو نہایت آب و تاب دید زیب طریقے سے مغرب سے رنگین ملون شائع کیا. مکہ مکرمہ میں کتب خانہ ہے مکتبۃ الرشد،
وہاں چلا گیا. میں نے کہا کہ بھائی نہایت العرب چاہیے. کیا کرو گے؟ میں نے کہا کتاب علمی دیکھوں گا. مجھے ایک نسخہ دکھایا. میں نے کہا یہ تو میں نے مفت بھی نہیں لینا, تو ردی کاغذ پر ہے. کہا لے لیں گے وہ مغربی؟ میں نے کہا لے لوں گا. 10,000 ریال کا ہے. میں نے کہا آپ یہ باتیں بعد میں کریں. پھر کتاب لائے, جوتا پہن کے گھر چلا گیا اور گھر سے اٹھا لایا. کتاب میں انشاءاللہ اگر موقع اللہ نے دیا آپ کی 1-2 جلدیں یہاں لا کے ایسے دکھاؤں گا کتاب کیا چیز ہوتی ہے. میں اس کو دیکھ کے بہت خوش ہوا. مجھ سے کہا کہ آپ اس کو دیکھ چکے؟ میں نے کہا دیکھ چکا ہوں. اس نے مجھ سے طریقے سے امتحان لیا کہ اس میں کس طرح بحث ہوتی ہے. یہ میں نے بیان کیا. جواب اس کو بہت پسند آیا. خود بھی عالم تھا, جامعہ اسلامیہ مدینہ منورہ سے فاضل ہے. جب میں روانہ ہونے لگا مجھے کہا یہ کتاب ہدیۃ اللہ کا سعت اطلاع کا اور ذوق کا سلیم فی الادب العربی. پہ ایک پیسہ نہیں لیا. یہ پورا کتب خانہ آپ لے جائے, میں پیش کرتا ہوں. میں نے کہا نہیں, ہمیں جو چاہیے وہ لیں گے. الحمدللہ. کشف المشکل ابن الجوزی کی دیکھی 4 جلدوں میں. کتب خانے والے نے کہا آپ نے پہلے دیکھی؟ میں نے کہا یہ تو نہیں دیکھی, لیکن جہاں سے چوری ہوئی ہے وہ دیکھی. کہاں سے چوری ہوئی؟ میں نے کہا تحاوی کی مشکل الاثار سے سرقہ ہے. مجھے کہتا ہے آپ عمرے کے لیے آئے, حج کے لیے آئے, توبہ کرو. میں نے کہا توبہ کو ابن الجوزی کو کرنا چاہیے تھا جو تحاوی سے چوری نہ کرتا. میں کیوں توبہ کروں؟ کیا ثابت کریں گے؟ میں نے کہا آپ مشکل الاثار لائے. مشکل الاثار لے آیا. میں نے 4 جگہ دکھائی کہ دیکھو سرقہ اور حوالے میں فرق ہے. ان کو کہنا چاہیے کہ روت تحاوی, بات ختم ہو جائے گی. عالم عالموں سے لیتے ہیں, لیکن یہ اپنا دکھاتے ہیں اور یہ ہمارے امام تحاوی کی محنت ہے. مجھے دیکھتے ہیں اور آنکھوں سے آنسو پوچھتے ہیں. کہتے ہیں شیخ دونوں آپ کی قدردان لوگ ہیں, ایسی قدر میں نے نہیں دیکھی. کشف المشکل 4 جلدوں میں. اللہ آپ کو توفیق دے کہ بڑی اچھی کتاب ہے. قرآن کریم کی بعض آیات یا بعض احادیث ایسی ہے کہ ان میں کچھ تأمل ہے, تو اس کا جواب دیا ہے امام طحاوی وسیع الاطلاع. حضرت مولانا انور شاہ کہتے ہیں کہ امام طحاوی اتنے بڑے عالم تھے کہ ان کے زمانے میں جو کوئی اس کے درس میں نہ بیٹھتا لا یلتفت الی قولہ, اس کی بات نہیں مانی جاتی. کہ آپ نے طحاوی کے ساتھ نشست کی ہے؟ نہیں کیا, کہ نکلو یہاں سے, کوئی اعتبار نہیں. محدثین کہتے ہیں اعلم من البخاری و امثالی, اطلاعات میں نہ قوت حفظ میں اور صحت احادیث میں. امام طحاوی کے علوم میں بھی اللہ نے برکت ڈالی. ایک کتاب لکھی ہے اختلاف الفقہاء, 700 جلدوں میں لکھی ہے کہ علماء کرام کے اختلافات ہوتے ہیں, اختلاف کس درجے کا ہوتا ہے, اختلاف کس رنگ کا ہونا چاہیے, اختلاف سے نقصان کو کیسے روکا جائے. اور ادب و احترام کا عالم دیکھے. مصر کے علماء نے ایک مسئلہ میں غلطی کی, امام طحاوی نے کہا مسئلہ غلط ہے. بادشاہ نے کہا سامنے ہو جو, آپ نے فرمایا اکٹھے کرو مولویوں. امام طحاوی نے ایسے انگلیوں میں سمجھایا. علماء بہت شرمندہ ہوئے. بادشاہ نے مناسب دن میں ایک سٹیج سجایا اور اس پر ایک سیٹ اپنی بنائی اور ایک طحاوی کی بنائی. اب باقی مولویوں سے کہا نیچے بیٹھو, تمہیں مسئلے آتے نہیں, ایسے شور کرتے ہو. بڑے بڑے اکابر علماء. امام طحاوی نے سٹیج سے دیکھا تو بہت خفا ہو گیا, بہت زیادہ خفا ہو گیا. مردان میں بخاری ختم کر رہا تھا,
مولانا اسرائیل مرحوم کے ہاں جب میں نے ایسا دیکھا تو حضرت مولانا حسن جان صاحب بھی کہا میں انا للہ و انا، میں نے وہ حاجی صاحب اپنے شوکت کو کہا آئندہ کبھی میں نہیں آؤں، اتنے بڑے کبار علماء ہمارے سامنے آپ مٹی کر رہے ہیں۔ مولانا بہت خوش تھے، کہا میں آپ سے ملنے خوش آمدید کے لیے آیا ہوں، بخیر علی طرح گلے میں ڈیر سمو اور ادھر خوشحال شوری رضی میں نہیں جانا ٹھولے غلط خبریں مشران و ادب و تعظیم کو فرض ہے۔ تو امام طحاوی نے محسوس کیا کہ بادشاہ کے دل سے علماء کی قدر نکل گئی۔ امام طحاوی نے کہا سوچا کہ بھئی اس طرح تھوڑا ہی کام چلے گا، مسائل اوپر نیچے ہوتے لیکن علماء علم کی حیثیت سے ہر جگہ واجب التقریب ہے۔ چنانچہ امام طحاوی نے کھڑے ہو کے کہا کہ میں نے دوبارہ نظر ڈالی، علماء کا مسئلہ صحیح ہے اور میرا غلط ہے۔ بادشاہ نے کہا اچھا، ہاں کہا ہاں بالکل، تاکہ بادشاہ کو علماء دین کی بے ادبی نہ کرنی پڑے۔ جب بادشاہ اٹھ کے چلا گیا آپ نے کہا بددستور غلط ہو لیکن میں تمہاری عزت بچائی۔ یہ امام طحاوی دیکھ اپنے علماء کی کیسی تعظیم و عزت کرتے ہیں۔ قدر زر گر شناسد قدر جوہر جوہری، قدر گل بل بل شناسد قدر دل دل رالی۔ الحمدللہ علماء کی قدر علماء جانتے ہیں کہ عالم کیا ہوتا ہے۔ اللہ اکبر و کبیرہ۔ سبحان اللہ و بحمدی سبحان اللہ العظیم۔ ہاں اسی مناسبت سے ایک بات اور ہو جائے کہ حضرت امام طحاوی رحمت اللہ علیہ کی بھی تفسیر قرآن ہے، احکام القرآن کے نام سے، یہ 30 ضخیم جلدوں میں ہے، دا علم لویا دریاب سے بالکل، اور بعد کے پوری دنیا کی تفاسیر احکام یہاں سے ماخوذ ہے۔ امام طحاوی سے پہلے پوری دنیا میں مجھے کوئی احکام القرآن دکھائے نہیں دکھا سکتا۔ جس سرازی کرخی کے شاگرد نے لکھی بہت بہترین ہے، اور امام شافعی کی کتابوں سے بویتی وغیرہ نے جمع کی ہے، لیکن سب طحاوی کے بعد۔ طحاوی اسعد السادات علوم میں و کمالات میں، خاص کر تفق و تبحر میں لا نظیر لہو وا بحر لا سائل لہو، ایسا سمندر ہے جس کا کنارہ نہیں۔ امام ابو جعفر طحاوی رحمت اللہ علیہ کی کتاب احکام القرآن مکہ سے چپ رہی ہے، 4 جلدیں یا 6 جلدیں آ گئی ہے اور بالترتیب نکل رہی ہے۔ سب سے زیادہ روایتیں اس تفسیر میں ہیں، ابن جریر اور تمام دنیا کو پیچھے دھکیل دیا۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر، کرم، احسان اور مہربانی، نام کتاب روئے زمین میں نہیں ہے جس کا وجود ہو، خواہ مطبوع ہو یا مخطوط ہو، مگر کسی نہ کسی طرح اس فقیر و عاجز کو اللہ پہنچا دیتا۔ شاید ہماری جنون کے درجے میں جو محبت ہے اللہ اس کی قدر کر دیتا ہے۔ محبت تجھ کو آداب محبت خود سکھا دے گی۔ اللہ صاحب بحر محیط غرناطی، اس کی ایک کتاب ہے الذریعہ الی مکارم الشریعہ۔ اس کتاب کے بارے میں مرزائی دجاجلہ کہتے ہیں کہ اس نے تسلیم کیا ہے کہ جس طرح صدیقین، شہداء اور صالحین بن سکتے ہیں، انبیاء بھی بن سکتے ہیں۔ ختم نبوت کے خلاف مرزائیوں نے
اس کتاب کا حوالہ دیا ہے. تو ختم نبوت پر ہمارے بڑے علماء نے کام کیا اور خوب کیا ہے. اللہ ان کو جزائے خیر دے اور ان کے قبور منور و معطر فرمائے. لیکن آخری ادوار میں مولانا منظور چنوٹی آیتم من آیات اللہ تھے. ان کا چنوٹ اور ربوہ آمنے سامنے. مولانا نے کراچی سے فاضل تھے، حضرت بنوری کے شاگرد تھے. مولانا کو آ کے کہا، مولانا نے فوراً الذریعہ الی مکارم الشریعہ پیش کیا. مولانا کتاب لے گئے اور جلوس نکالا اور ہنگامہ کیا کہ اس کتاب میں نہیں ہے. ان کے ایک عالم تھے، قاضی نصیر کہلاتے تھے. ان کو بہت فخر تھا اس پہ کہ یہ مظہر ہے غلام احمد قادیانی کا اور یہ ثانی ہے نور الدین بھیروی کا. کتاب جب وہاں پہنچ گئی تو وہ خاموش ہو گیا. مرزائیوں کی طرف سے کوئی جواب نہیں آیا. 30 سال بعد پھر مرزائیوں نے کہا کہ نہیں، اس کتاب میں مل گیا ہے. اور صاحب بحر محیط غرناطی نے کہا ہے کہ نبوت بھی مقصوبہ ہے، حاصل ہو سکتی ہے اچھے اعمال اور محنت سے. مولانا تشریف لے آئے. پھر حضرت بنوری کا وصال ہو گیا تھا، کتب خانہ شاید تقسیم ہو گیا تھا وہ رسا میں. الذریعہ الی مکارم الشریعہ نہیں ملی. مجھے کہا کہ ڈاکٹروں نے مجھے سفر سے منع کیا ہے، میری طبیعت بہت خراب ہے، لیکن یہ دن جو آج کل ہے میں نے کبھی نہیں دیکھے. اللہ تعالیٰ اس میں مجھے موت نہ دے. مرزائیوں کی بات میرے اوپر رہے. یہ میں نے کہا کتاب میں پیش کرتا ہوں. کہتے بس پھر مرا تو مرا نہیں ہوگا. مولانا تشریف لے گئے. میں نے اپنے 10 کے 10 کتب خانے خود کنگال مارے. کتاب غائب ہے. یار دسنگ چل رہا ہے توبہ میں. یاد آیا کہ امام مسلم حدیث کی تلاش میں کیسے فوت ہو گئے تھے. ایسا کہے یہ نہیں کہ کھجورے کھاتے گئے وہ کو دمرا کھیٹا ہوس غلط خبری مشرانہ پہ گئی. فکر تھی بہت زیادہ. حدیث ڈھونڈ رہے تھے مسودات میں اور روایت مل نہیں رہی تھی. اتنی فکر سے پھر شوگر ہو ہی جاتی ہے اور شوگر پھر میٹھے کو نہیں برداشت کرتی ہے. حسین تعبیر کیا کریں. بزرگوں کی تقدس اور ان کی تعظیم کو ملحوظ رکھ کر جب اچھی تعبیر ہو سکتی ہے تو ناقص تعبیر کیوں کر دیجیے. کھجور کھاتے کھاتے مر گئے جتنا پٹھو تھا. امام مسلم مغاربہ ان کو ترجیح دیتے ہیں امام بخاری پر. نہیں، حضرت تلاش حدیث میں بہت فکر مند رہے. خیر ہمارے ایک بزرگ ساتھی ہے، کل بھی تشریف لائے، مولانا محمد یونس صاحب الائی کے، اور وہ ادھر ادھر سے کتابیں میرے لیے ڈھونڈتے ہیں. فرون ناس نا مجھے کہا بہت پریشان ہو، یہاں آؤ ناشتہ کرو میرے گھر. منصور بھائی موجود تھے. میں نے گاڑی کھولو چلو ناشتہ کرتے. ترمذی شریف کے درس کے بعد جب وہاں مولانا کی خدمت میں گیا تو ایسے میز پر الذریعہ الی مغیرہ کتاب کے پروت. اللہ اکبر، اللہ. ناشتے بہت دیکھے، ایسا نہیں دیکھا ہوگا. وہیں سے میں نے مولانا منظور کو فون کیا. میں نے کہا کتاب کا نہیں، کتاب نہیں بھیجے، کتاب اپنے پاس رکھے. مجھے بہترین فوٹو اسٹیٹ کرا کے بھیجے. اور مولانا نے اعلان نکالا، اشتہار نکالا، الذریعہ الی مکارم الشریعہ. اصفہانی کی غرناطی کی نہیں، غرناطی کا اس کا حوالہ دیا ہے. یہ جو مفردات والے ہیں نا اصفہانی، یہ الحمدللہ وہ کتاب مولانا کو ملی. اور مولانا نے مرزائیت کو جہاں سے نکلی تھی وہاں بگایا. اور پھر مجھے کہا کہ اب آؤ شکریہ کی دعوت کھاؤ، میرے یہاں تقریر کرو. چنانچہ میں چلا گیا یہاں سے چنوٹ.
حضرت نے پنجاب کے تمام اکابر اور شعراء کو جمع کیا تھا. مجھے کہا تقریر ایک میری ہوگی، آپ کا تعارف کروں گا، اور ایک آپ کی ہوگی، آپ یہ قصہ سنائیں گے، بس پھر آپ دعا کریں. ان کے بیٹوں نے کہا حضرت بڑے بڑے شعراء ہیں، شعراء نے کیا کرنا ہے، بس میں تو مفتی صاحب کے لیے اسٹیج سجایا ہے. اور انہوں نے اس میں یہ بھی کہا کہ میں حضرت بنوری کا پاکستان آنے کے بعد پہلا شاگرد ہوں مولانا، اور میرا کہا کہ مفتی صاحب حضرت بنوری کے انتقال و وصال کے سال آخری شاگرد ہیں. اور مجھے عاجز اور فقیر کی کتاب پر اور کتب بینی پر اور مطالعہ پر بہت فخر و شکر کیا. کہا اب میں مر گیا تو مر نہیں، میں زندہ ہوں گا، ایسے لوگوں کو چھوڑ کے جا رہا ہوں. اللہ الذریعہ الی مکارم الشریعہ اصفہانی کی، اب راغب اصفہانی کی، اس میں اس نے غرناطی کا حوالہ دیا ہے، یہ لوگ کہتے ہیں. اور وہ اس طرح نہیں ہے، بلکہ وہ مرزائیت کی ماں ماری جا رہی ہے وہاں، کیونکہ اس نے آیت پیش کی ہے کہ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ. تو اس نے کہا ایک مطیعین کا درجہ ہے، دیکھیں ذرا، نبیین کو چھوڑ دیا. دوسرا صدیقین کا درجہ ہے، تیسرا شہداء اور چوتھے صالحین. اگر ان کا نظریہ یہ ہوتا کہ نبی بن سکتا تو وہ کہتے کہ نبیین کا نے کہا مطیعین کا ہے. نبوت تو ختم ہو چکی ہے، وہ تو تا قیامت کسی کو نئی نبوت نہیں ملے گی. نبوت پا محمد باند تمام شو او نشت پسل محمد انبیاء. رحمان بابا ہوئے، سبحان اللہ. مسلمانوں کا مضبوط عقیدہ ہے. شان ورشا سنو کیا کہتے ہیں. عالم کی بود مرکز ہر دائرہ یکتا، عالم کی تو آئی کی تو بھی مثل و نظیری، ادراک بختم است و کمال است بخاتم، عبرت بخواتم کے در دور آخری. سارے کمالات آپ کو دینے تھے تو آپ کو آخری زمانہ منتخب کیا، اور پھر آپ کی شریعت اور آپ کے اوپر نازل ہونے والی کتاب قرآن کو آگے جانا تھا، اور آپ کی سنت حدیث اور مذاہب اور فقہ. تو اس کے لیے سائنس کے ایجادات نکلے تاکہ آواز دور تک جائے، آواز محفوظ ہو جائے. تو یہ سائنس اور یہ جدید آلات بھی آپ کی نبوت کے مرہون منت ہے. یاد رکھ، آپ آخری زمانے کے نبی نہ ہوتے تو کوئی سائنس وائنس کچھ بھی نہیں تھی. تھوڑی سی ایک بات کرتا ہوں، خفا نہ ہونا، وہ آپ کو بہت کام دے گی لیکن سمجھنے میں دیر لگے گی، کیونکہ میں 12 سال سے فکر مند رہا ہوں. فکر مند اس میں رہا کہ ہمیں بعض احباب مخلصین کی طرف سے کہا گیا کہ ہمارا جو دین اور مذہب ہے اس میں تو روایتیں ہیں، اقوال ہے، کتابیں ہیں، کوئی سوئی بھی بنائی ہے، کوئی گڑی بنائی ہے، کوئی عملی چیز کیا ہے؟ ایسا معمولی سوال نہ ہے. تو یہ قیامت تک کیسے چلے گا؟ دیکھو، سوال کرنا بہت آسان ہے. سوال کی مثال ایسی ہے جس طرح کنویں کے کنارے کوئی بیٹھا ہے پتھر مار رہا ہے، اور جواب دینے والا جیسے نیچے تہ میں بیٹھا ہوا، وہ بچ ہی نہیں سکتا. تو بعض سوالات ایسے ہیں کہ جو فوراً واجب الجواب نہیں ہے، اس میں تناظر اور انتظار کی ضرورت ہے، تأمل و تفکر کی ضرورت ہے. ایمان تو میرا یہی ہے کہ تمام علوم اور کمالات قرآن و سنت میں اور ہمارے اسلام میں ہے. علم کے درجے میں تو پختہ ایمان ہے، لیکن کیا عین الیقین یا حق الیقین، تو جواب نہیں مل رہا تھا.
تو ڈر لگتا تھا بہت زیادہ. جب بھی طبیعت خراب ہوتی کہ میں تو خدا اس جواب کے بغیر تو نہ اٹھائے. سے نہ چی ایمان میں التنی میں خدا جواب جوڑ کے ربیا میں پوچھت کی. دیکھتے دیکھتے آئے 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 پاک پیغمبر مو پہ اسلام ڈیر کڑے دل دے اور رویڑیاں منہ کرا گلے دے. حضرت نے کتنی محنت مشقتیں کی تو آپ ایک آیت صورت بیان نہیں کر سکتے تھے. ہر طرف سے پتھر مارے جاتے تھے. آپ کو اپنے شہر مکہ میں نہیں چھوڑا جا رہا ہے. تو اس کے بعد جو جواب الحمدللہ گزشتہ سال دور حدیث میں اعلان کیا ہے کہ جواب آ گیا ہے. اور جواب اس طرح ہے کہ پوری دنیا کے جو انسان ہے یا جنات ہے یہ امت محمدیہ ہے، کیونکہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کی طرف مبعوث ہے اور ان کو کہتے ہیں امت دعوت. ان کو دعوت دینی ہے نا کہ ایمان لے آئے، نبی آخر الزمان کو مانے، قرآن مانے، سنت و حدیث پر ایمان بحال کرے. اس میں ایک فرقے نے مان لیا، کلمہ پڑھا، ان کو کہا پانچوں نمازیں پڑھو، قرآن شریف سنت حدیث کی خدمت کرو، بس کھڑکی قریب ہے جاؤ. وہ صرف آخرت کے لیے ہو گئے. امتی اجابت، امت مسلمہ. اور ان کو دعوت دی گئی ہے لیکن انہوں نے قبول تو نہیں کیا، تو ان کو کہا تم یہ ساری دنیا کے کام کرو، نوکر ہو، کہیں مزدور ہو. کوئی شخص کہے کہ وہ سائنس پر قادر ہے تو اس جیسے محمل کوئی دنیا کا نہیں ہوگا. جس نے جہاز بنایا ہے، آپ کو پتہ ہے وہ جہاز کے حادثے میں مرا ہے. سلیمان علیہ السلام کا تخت کبھی گرا تھا؟ جہاز میں جب حادثہ ہو گیا کار بس کا اور اس میں بادشاہ بیٹھا ہو تو وہ بچ جائے گا. تو سائنس چونکہ انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا تو ان کے اختیار میں نہیں. تخریب غالب ہے، تعمیر نہیں. ایسا میزائل مار سکتے کہ ہزاروں آدمی مر جائے، ایک علاج پوری دنیا میں نہیں کہ ایک قیمتی آدمی کو 15 منٹ کے لیے زندہ کرے، مجال نہیں. یہ تو ویسے میں نے اس کے آپ کو نہایا بتایا، لیکن یاد رکھنا کہ یہ جو کفار ہے، امریکن ہے، برطانوی ہے، نیٹو ہے، دنیا کے جتنے بھی طاغوت ہے، سرکش عناصر ہے، یہ بھی امت محمدیہ ہے. وَبُعِثْتُ إِلَى النَّاسِ كَافَّةً. لیکن انہوں نے دعوت قبول نہیں کی تو یہ امت دعوت ہی رہی. دعوت اس کو نہیں کہتے کہ صبح آپ کہے اور شام کو 6 نمبر یاد ہو جائے. دعوت اس کو کہتے ہیں کہ زندگی آپ کی اس میں کھپ جائے. تو کہ دربند خوے شتن باشی، عشق بازی دروغ زن باشی، گر نشاید بدست راہ بردن، شرط عشقست در طلب مردن. دعوت اس کو کہتے ہیں کہ جس گل کو دل دیا ہے اور جس پھول پر فدا ہو، یا وہ بغل میں آئے اور یا جان قفس سے چھوٹے، اس کو دعوت کہتے ہیں. الحمدللہ ہمارے تبلیغی جماعت میں خیر غالب ہے. غلطیاں ہو رہی ہیں، ان سے گڑیاں دائیں ہاتھ پہ باندھتے ہیں، درود شریف سے دعا شروع کرتے ہیں. پیغمبر نے منع کیا ہے کہ دعا الحمدللہ سے شروع کرو. اور بیروس تبلیغ میں چلا گیا، جب واپس آیا کسی نے کہا تبلیغ سنگو ویشپک پک نمبری دیو نوری تقاضی دیو تبلیغ مزید 6 نمبر ہے اور باقی کچھ تقاضے ہیں. تبلیغ خوب مزے ہے، اہل حق کی جماعت ہے اور ہماری جان و جگر ہے.
غلطیوں کے ساتھ طلبا کو ہم نہیں رکھتے. اور روز کتنے ہدایات آداب بیان ہو رہے ہیں اور پتہ نہیں کتنے اور بیان ہوں گے. صرف 40 دن کے لیے آپ کو یہاں رکھا جاتا ہے اور دن رات سمجھانا پڑتا ہے. پھر بھی کل جو ہے نا وہ ایک دیوانہ سا دوست آیا تھا, آدھے تھوڑا سا وظیفہ تقسیم کر رہا تھا, تو اس دوران بھی ایک نے دوسرا کا اکھڑا کہ دائیں بائیں پر تقریر کر کے وہاں گیا اور حالیہ کے بائیں ہاتھ آگے کیا. تو جب علوم پڑھتے ہوئے مدرسوں کو زینت بخشتے ہوئے, قوم کے اوقاف ان پر صرف ہوتے ہوئے اور گھروں سے خالص علم پڑھنے کے لیے نکلے ہوئے اور ورثۃ الانبیاء بننے والے لوگ, ان کی بھی ابھی اصلاح کی ضرورت تو ہے. کون ہے جس کی اصلاح نہیں؟ توبہ, استغفر اللہ استغفر اللہ. تو اگر تبلیغی بھائیوں سے کچھ کمی کوتاہی ہوتی ہے تو معافی کے لائق. اس دن ہمارے ایک بزرگ دوست نے کہا کہ آپ کو پتہ نہیں ہے ان کا, یہ بڑے ایسے اور ایسے ہیں. میں ان کو دیکھتا رہا. کہنے لگے عالموں کو لے جاتے کہتے علم بھول جاؤ, یہاں علم ولم کی باتیں نہ کرو, بس چپ چاپ رہو. میں نے کہا کہ ارمان یہ ہے کہ اس نے احسن العلوم میں نہیں پڑھا ہوگا. چاہتا خدا سے وہی دی اور سو پل دا غیرت بچا چاہتا. اور میں نے کہا یہ بات مناسب نہیں ہے. ایسا کہنا چاہیے کہ چونکہ آپ تبلیغ میں آئے ہیں, ہمارے تبلیغ کے بھی کچھ قاعدے ہیں, کچھ خدمت اور محنت ہے. ہم چاہتے ہیں کہ آپ اس میں بھی ہمارا اس طرح کہنا چاہیے. کسی عبد الوہاب یا کسی بھی بڑے سے بڑے آدمی کا یہ کہنا کہ آپ اپنے آپ کو جاہل سمجھے, قاد ان یکون کفرا, کلمہ کفر ہے, ایمان سے نکل جائے گا. اور یہ ان کے بزرگوں کا کہنا نہیں ہے, وہ تو بہت نیک خصلت بزرگ ہے ہمارے, عالم تو نہیں ہے, پوری طرح جاہل بھی نہیں ہے, لیکن مخلص اور تبلیغی رنگ میں رنگا ہوا شخص ہے. شاید تبلیغی جماعت کو جتنے فتنوں سے اور مصائب سے اور شدائد سے اور بڑے بڑے مبلغوں کے الہاد اور زندقت سے اس نے جماعت کو بچایا ہے. آپ کو پتہ چلے گا جب وہ نہیں ہوگا. وہی ارمان بہو کے وقت بتیری بیا بجہان را پس گورے ہو نہ بیا ہوا. پھر عبد الوہاب صاحب کی قدر آئے گی. اور سینکڑوں لوگ ہیں, وہ تو بوڑھا آدمی ہے, 95-97 میں ہو گئے. اللہ ان کی زندگی میں برکت دے, ان کو مولانا احسان کو اور جو اچھے لوگ ہیں سب کو صحت شفا عطا فرمائے. تو ہم تبلیغ کے سے دور نہیں ہے, بہت قریب ہے. ظہر کے بعد تبلیغ میرے حکم پر منعقد ہوتی ہے اور یہ طلبہ کی تبلیغ ہے. لازماً جامعہ کے طلباء میں کوئی طالب کھڑے ہو کر تبلیغ نصاب پڑھے گا اور اس درود شریف والے حصے میں سے بھی ایک حدیث پڑھے گا. اور اس دوران جامعہ کے اساتذہ ناظم صاحبان ہمارے بھائی اور دوست آپ دیکھتے ہیں کیسے کمر بستہ کھڑے رہتے خیال کے لیے, نگرانی کے لیے. یہ ادارے کا کام ہے. شام کو لوگ آتے ہیں, وہ دکان والے ہیں, کام کاج والے ہیں, وہ دن میں تو نہیں ہو سکتے. ان کا شام کو مغرب سے عشاء تک اور عشاء کے بعد مطالعہ و تکرار کا لمحہ ہے. اس میں یہ اس تبلیغ میں نہیں بیٹھیں گے جو محلے کے دوست کرتے ہیں. وہ بھی دین کا کام ہے, ہمارا ہے, لیکن ہمارے اس وقت اپنا مطالعہ اور تکرار ہے. اگر اس میں کوئی دیکھا گیا تو صحیح نہیں ہوگا. یہ بھی یاد رکھو. جی ہاں, آپ کی تبلیغی عبادت ظہر ہے. میں بھی اپنے آپ کو اس میں شریک سمجھتا ہوں. بیٹھتا تو محراب میں ہوں, لیکن آواز طالب کی آتی ہے, خوش ہوتا ہوں, بہت زیادہ دعائیں دیتا ہوں اور ان کے ساتھ دعا شروع کرتا ہوں. ان کی دعا چھوٹی ہوتی ہے, مختصر ہوتی ہے, کیونکہ طلباء کے اور بہت کام ہے. مجھ عاجز اور فقیر کے ذمہ تو احسن العلوم ہے, احسن التفسیر ہے اور احسن المدارس ہے, احسن المقاصد ہے, احسن الدراسات ہے, الاحسن اسلامی فاؤنڈیشن ہے, ماہنامہ الاحسن ہے اور جامع عثمان و مسجد طاہر ہے
اور فقیہ امت مفتی اعظم اسلام مولانا مفتی محمود کے نام اور یادگار زمانہ ثواب کے لیے مسجد بننے والی نوری آباد کی جامع مسجد، یہ سب کا ہمیں ہماری دعائیں زیادہ ہے، ہمیں احتیاج بہت ہے، ضرورت مند بہت ہے۔ شوق سے تبلیغ میں بیٹھا کرو، اور جہاں کہیں تبلیغ آئے آپ اس کی مدد کریں، چلے جائیں۔ جب آپ امام خطیب اور تبلیغی جماعت آئی، ایک وقت کا کھانا بھی کھلائے۔ قدیم نے سگنمری ان کو کہے کہ میرے ساتھ آج رات کو کل ناشتے میں بیٹھیں گے، ان کو کچھ ہدایات بھی دے، اپنے عالمانہ انداز سے ان کو مستفید فرمائے، خیر خواہی کے ارادے سے۔ خود موقع نہیں ہے تو دوست کو کہے گا بھائی جماعت آئی ہے، ہمارے محلے میں مسجد میں مہمان ہے، ان کا احترام ضروری ہے۔ وہ بھی نہیں ہے تو چلو کسی وقت تم اعلان کرو کہ آج میں آپ کا اعلان کروں گا، صحیح طرح جیسے ان کا اعلان۔ ہمارے ایک ساتھی تھے، اس نے مجھے کہا میں کروں، میں نے کہا کرو۔ وہ گورے لا تبلیغی جماعت راغلے اور ٹول بکی نہیں کہ اللہ نمور بدن والا میں لکا خدا تو اور بولے رسول دے ہوئے ہونے میں نستا اعلان میں خوخ نشو 10 کوئی تو جنگ جوڑے، شر جوڑے، توبہ نہیں، تسلی۔ میرے جیسے تیزتن جملے یہ تو آپ کے ساتھ تربیت و تعلیم ہے، اور لوگوں کے ساتھ ایسی باتیں میں نہیں کرتا۔ لوگ مجھے لے جاتے کہ یہ یہاں بھی، میں نے کہا یہ احسن العلوم نہیں ہے، یہ اور جگہ ہے، یہاں تو بات نہیں چلے گی۔ ہم بھی جیسے وہ غریب آؤں کرتا ہے، ہم بھی اسی طرح آؤں، بس ٹائم پورا کر لیتے ہیں۔ ویک گل جانئی رچایا دیوی لار درا والی شہباز گڑی تدرا زنا۔ وہ شور شراپا اور وہ گرما گرم بیان وہ احسن العلوم میں زیب دیتا ہے۔ تعلیم ہوئی، تربیت ہوئی، وقت گزرا ہے، محراب و منبر کے 45 سال پورے ہو رہے ہیں الحمدللہ۔ تو یہاں ہمارے بھائی، ہمارے اہل محلہ، ہمارے طلباء، ہمارے اولاد ہے، اعزا و اقربا ہے۔ دوسری جگہ تو اس طرح بات نہیں ہے۔ وہ ہمارے ایک ساتھی ہے، بہت بڑے استاذ العلماء ہیں، کسی عوامی مجلس میں بخاری ختم کر رہا ہے، اس نے کہا اس میں اختلاف ہے۔ ایک آدمی بولتا ہے آرام سے بیٹھو مولوی صاحب، اللہ کے نبی کی حدیث میں کوئی اختلاف نہیں ہے، آپ کو ہم نے درس کے لیے بلایا، اختلافات کو ہوا دینے کے لیے نہیں بلایا۔ ہوا ویسا خدن دعا ہو گئی سو ہے۔ پھر فرد کی بات ہوتی ہے۔ میں ایک جگہ گیا، وہاں زمانہ ہوا 20-25 سال ہوئے، اللہ جانے کہ وہاں کیا حال ہے۔ تو منصور بھائی گاڑی چلاتے ہوئے مجھے کہا گاڑی میں خرابی آ گئی، سامنے مسجد، کوئی چیز اس میں بدعت کی نہیں تھی، بالکل اہل حق کی مسجد تھی، عشاء کی نماز۔ مجھے دیکھتے ہی کہا کہ آپ کا بیان ہوگا، نماز پڑھا لے۔ میں نے کہا نماز پڑھا لیتا ہوں، بیان چھوڑو یار، بیان کیا کروں گا؟ کہتے نہیں بیان کرنا ہے۔ جب نماز ختم ہو گئی، میں نے بیان شروع کیا تو اس زمانے میں یہ ہری پگڑیاں نکلی تھی، اور میں ہر جگہ ان کے ساتھ برسر پیکار تھا۔ تو میں نے لوگوں کو کہا کہ بھئی لباس کا جو مسئلہ ہے وہ بہت واضح ہے، اور پیغمبر کی ہمیشہ پگڑی رہی ہے۔ ایسے فقہاء بھی ہے جنہوں نے بغیر پگڑی کے نماز کو مکروہ کہا ہے، خاص کر امام کے لیے، اور ہر رنگ ثابت ہے لیکن ہر رنگ ثابت نہیں۔ امام سے مجھے کہتے ہیں یہ باتیں نہ کرو، میں بڑا خوش ہوں، بھائی آپ کو اجازت نہیں۔ میں نے کہا یہ آپ کے باپ کا ہیڈ آفس ہے کیا؟ تھا کہ انہوں نے ہم پاسوں لینے سے وہ ایسے کھڑکی میں کھڑا ہے ممبر کے ساتھ، لوگ جو جانے والے تھے وہ بھی واپس آ گئے کہ عجیب امام ہے، مولانا صاحب ہے کہ ہمارے امام نہیں روک سکتا ہے۔ میں نے کہا سوال ہی پیدا نہیں ہو سکتا، اب کیسے روکے؟ اور میں نے یہ کہا کہ بھئی یہ جو میری تقریر ہے اس کی ذمہ داری میری ہے،
مولانا محترم تو آپ کے سامنے روک رہے ہیں تو انہیں آپ کچھ نہ کہیں، اس کی کوئی سزا ہے؟ جب بیان پورا ہوا 20 منٹ یا آدھا گھنٹہ تو ایک آدمی نے کہا کہ سزائیں دو ہیں، ایک آج رات کا کھانا آپ ساتھ کھائیں گے، جائیں گے نہیں، اور دوسرا آپ جمعہ پڑھائیں گے، کیونکہ ہمارے ہزاروں ساتھی ہیں جو غفلت اور جہالت میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ تو یہ مجھے کہتے ہیں آفرین میں رکشا رنگ رکشا تاخو سے میں نے کولم نے تو سوچی ماتا آفرین میں یہ ماتا سپتا ہوا چخدے ستا پا کلام کے 10 اثر چو رہے۔ آج بھی وہاں بدعت کے خلاف توحید و سنت کا جھنڈا گڑا ہوا ہے، اسی مولوی کا ادارہ قائم ہوا ہے، اور ہر طرح کے بدعت اللہ نے وہاں سے نکال دی۔ نامی کوئی بغیر مشقت نہیں ہوا، 100 بار جب عقیق کٹا تب نگی ہوا، اول اخرد ازان وخی بیا اخرد اخکار وخی۔ اس صدر میں ایک مسجد سے گزر ہوا، مغرب کی اذان ہو رہی تھی تو ہم اندر چلے گئے، وہی نماز تو جماعت سے پڑھنی ہوتی، امام صاحب السلام علیکم ماشاء اللہ۔ میں نے کئی مرتبہ سوچا ہے لیکن بس ہمت نہیں ہوئی، آپ نماز پڑھا لیں۔ میں کہا کہ یہاں مسجد میں نے کہا یہ تو مسجد نہیں ہے، کلب ہے، یہ مسجد کہاں ہے؟ لوگ ایک دوسرے کو کہہ رہے ہیں ہمارے سر ننگے ہیں نا، مولانا بہت خفا ہوتے ہیں۔ ایک نے کہا ہمیں آج تک کسی نے نہیں کہا، آج ہمیں معاف کر دے، ہم وعدہ کرتے ہیں کہ آئندہ کے لیے ہم ننگے سر نہیں پڑھیں گے۔ میں آگے ہو گیا، میں نے کہا بس اتنی اصلاح کافی ہے، انشاءاللہ خیر ہوگی۔ میں نے نماز پڑھائی، نماز کے بعد 2-4 باتیں بھی کی، 10-15 منٹ دعا کی، چلا آیا۔ جب 20 دن پورے ہوئے میں نے منصور سے کہا گاڑی بولو، منصور نے کہا کہاں؟ میں نے کہا اس میں سے بھی خدا کے لیے۔ میں نہیں جی توبہ، اس اللہ کی قسم جس نے آسمان و زمین پیدا کیا کہ آج جا کے دیکھتا ہوں۔ آپ یقین کر لیں مسجد کا ماحول ہے، قرآن کا مبادی العلوم ہے، مجھے ان پر شرف اور فخر ہے کہ وہاں ایک شخص بھی ننگے سر نہیں تھا، اور میں نے شکریہ ادا کیا۔ میں نے کہا میں نے ابتدائی ناراضگی سخت کی تھی، بہت معافی چاہتا ہوں۔ انہوں نے کہا ہم حاضر ہیں، آپ تو ہمارے لیے درد و غم اٹھاتے ہیں، ہمیں دیکھ کے آپ کو کتنا صدمہ ہوا تھا کہ آپ امامت کے لیے تیار نہیں کہ ایسے لوگوں کو ہم نمازیں پڑھائیں گے۔ فرماندار چھ بغزری کے لیے روان کرنا دے براشی اللہ اکبر، وہی ٹیزن بغزری۔ ایک دفعہ جوش میں آیا، کسی کو کہا سارا ڈھکو، اس نے کہا کیوں؟ کہا سنت ہے، کہا پگڑی بھی سنت ہے، تیری نہیں ہے، ایک سنت تو نے چھوڑی ایک ہم نے چھوڑی، آپ کوئی مولانا زرولی نہیں ہے؟ اللہ سے ٹیزنا نہ بغزوری مزدے یہ فائدہ ہی نشتہ دی امامت خبر قادر نے سر دیکھ دا حیا و غیرت نشتہ دے ولے دا سنتو نہ لرے دے، سوال خدا دے، اور اس کو حق کیا ہے کہ لوگوں کو سمجھا رہا ہے، یہ خود کیوں اہتمام سنت نہیں کر رہا؟ وہ ہمارے امام صاحب تھے جہانگیرے میں، میرے استاذ تھے، تو وہ کئی ناراض ہو گئے، لوگوں سے کہا دیہاتوں میں کہ بھائی مجھے کچھ دو تو صحیح۔ لوگوں نے کہا کہ ہم نہیں دے سکتے، غریب لوگ ہیں، آپ اسکول میں ٹیچر ہیں، اسلامیات پڑھاتے ہیں، آپ کو وہ تنخواہ ہمیں دینا چاہیے کہ ہم آپ کے پیچھے کھڑے ہو رہے ہیں۔ اگر ہم چلے گئے پھر کمنگ نہ لاڑو تب چائے محمدی کے یہ روان ہونے سڑا میں عالم بڑھ گئے۔ امام صاحب خفا ہو گئے، چلے گئے، جاؤ اپنا کام کرو، میں نہیں پڑھا تھا۔ تو وہاں ایک دکاندار تھا، باچا لالا بولتے منگوی خدا دیو بخی، انہوں نے کہا کیوں اتنے خفا ہو گئے؟ مغرب اور عشاء تو محمد دراز حاجی سے پڑھا لیں گے، اللہ غری کی رحمت کرے، اور فجر اور جمعہ مولانا محمد غلام پڑھا لیں گے، انور شاہ کے نانا کا نام تو فوت ہوئے، باقی ماسپخی نمازی گر ویدا بزخپل خز بغزری تو ہے، میں آبر آشی دی کسی دی خو اللہ فکبر اللہ فکبر۔ امام صاحب جب یہ سنا فوراً اثر میں آ گئے، میرا رحمان جی ایسے نا ارسلہ دا گڑبڑ کی
تو کچھ نماز مردانہ ہے اور کچھ بغزری والی ہے، اس سے امت کو کوئی فائدہ نہیں ہے. یہ پیسے کمانے کی جگہ نہیں ہے، یہ منصب نبوت کی جگہ ہے. انی جاعلک للناس اماما. ابراہیم علیہ السلام کا امتحان ہوا. یہ رسم ہے بڑا سبق سنگا پورا قوم خدایا. وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ. ابراہیم علیہ السلام کا امتحان ہوا اور حضرت کامیاب ہو گئے. تو کامیابی کا انعام کیا ہے؟ انی جاعلک للناس اماما. معلوم ہوا کہ امام بھی وہ ہونا چاہیے جو علم میں باصلاحیت ہو. امت مسلمہ کے دو امام ابو حنیفہ اور بخاری، وہ دونوں کہتے اہل العلم والفضل احق بالامامہ. بڑے عالم قوم میں وہ نماز پڑھایا کرے. اللہ. اسلام آباد میں ایک جگہ مہمان تھا. ہمارے یہ نئے نئے مسئلے بھی ہوتے ہیں نا، تو وہ ڈائریکٹر صاحب تھے، وہ انہوں نے کہا نہیں میں نے اپنے امام سے پوچھا ہے. اس نے کہا اس طرح نہیں ہے. میں نے کہا امام کو بلا لو ذرا. امام کو بلایا. چیزیولی تو میں نے پلر نشا تھا موتے اللہ منڈا کا تختی گورے. وہ پیچھے گیا کہ کیوں جا رہے آپ؟ ہاں استاد ہے میرے. آ جاؤ بیٹھو. میں نے کہا وفاق میں کیا آئے ہو؟ یہ الراسب. میں نے کہا مسئلے تدلتا جی غلطی شوی ده معافی غواړم. سڑے حیران شو. اعلیٰ صلاحیتوں کے لوگ نمازیں پڑھائے. ہاں وہ ایک طالب علم نتیجہ بورڈ پہ لگ گیا اور اس کا باپ آ گیا دور پہاڑوں کے علاقے سے، نام نہیں لیتے، اس کے ساتھی بیٹھے ہوئے. باپ نے پوچھا کسی کے ساتھ کہ مقبول، کسی کے ساتھ لکھا جید جدا ممتاز، تیرے ساتھ الراسب ہے کیوں؟ اس نے کہا بس یہ آپ کی اور استادوں کی دعا ہے. غریب لاڑو لسے بیٹھے ہی رہا ماتا نماز میں استا پدعا راسب دے. ما تعالی سے وکتل غاخونه اوچی چې ما تاسو سره ګورم هغه خپل دی خو دی ویجی خو مړکای مې نصیب ہے اس. آپ کی دعا ہے، ورنہ میرا یہ مقام ہی نہیں ہے کہ میرا بیٹا سالانہ امتحان میں راسب آ جائے. مسور چالاک تھے. توبہ ومکروا مکرا ومکرنا مکرا وهم لا يشعرون. خدا توبہ. تو شوق سے امامت کیا کرو اور پورے مطالعے کے ساتھ. میرے جتنا بھی یہ مطالعہ ہے آپ یقین کریں، میں نے کم بخاری ترمذی یا دوسرے، میں یہ منصب کے لیے مطالعے کرتا رہتا ہوں ہمیشہ کہ لوگ آتے ہیں ان کو دینی رہنمائی ملے. پھر جب تفسیر کا موقع آیا تو آسانیاں پیدا ہو گئی. جب بخاری شریف اور ترمذی پڑھانے لگا طالب علم خوش ہونے لگے کہ ہمیں فائدہ زیادہ ہو رہا ہے. تو عرض یہی ہے کہ یہ ہمارا منصب ہے، یہ کوئی ہمارا احسان نہیں ہے. والحمدللہ علی ھذا. تو پیغمبر کے 4 منصب، ایک ہے تلاوت الآیات، صرف، نحو، عربیت، علم ادب، نثر، نظم. یتلو علیہم آیاتی. صرف بھی بہت ضروری ہے، نحو بھی بہت ضروری ہے. اللہ. اور متعلق علوم جس سے عربیت میں مساولہ پیدا ہو جائے اچھا رہے گا. ابھی ہم عمرہ حج کے لیے جاتے ہیں، اعراب سے بات چیت ہوتی ہے، بہت خوش ہو جاتے ہیں. ہماری تو وہ کتابی عربی ہے، ہم تو ان کی طرح جو نا آیا ہوا نہیں کہہ سکتے. گل ہوا گل تحریف تٹو. وہ ایک عرب مجھے کہتا ہے ٹھیک ہے آپ عالم ہیں تو عربیت کے ساتھ بول رہے ہیں لیکن ہمارے جیسے تو نہیں بول سکتے. میں نے کہا آپ کون ہیں؟ من ابو کا پلار دسو کو. میں نے کہا 255 میں جاہز مرا ہے، بخاری سے 1 سال پہلے، وہ 256 میں فوت ہوئے. اور الحیوان میں جاہز لکھتے ہیں
کہ میں مکہ مکرمہ گیا، عرب بخیر و عافیت ہے، ولیکنہم نسوا العربیہ، عربی نہیں آتی ان کو، بھول گئے۔ میں 255 میں تمہارے باپ دادوں کو عربی نہیں آتی تھی اور آج 1400 میں آپ کو آ گئی ہے، لڑو پا مخاروان شو۔ میں ترانا لہوانوں سے ترو پاسو نمکی حالاتوں کے۔ سو الحمدللہ ائمہ قضات جب وہ بات چیت کرتے ہیں تو علماء ہیں نا بہت خوش ہو جاتے ہیں، فوراً سنبھل جاتے ہیں کہ بھئی ہمیں کتابی عربی بولنی ہے، فصحا بولنی ہے۔ اللہ، وہ ہمارے کچھ عرب مہمان آئے تھے، کھانا وانا ساتھ کھا لیتے تھے، تو اس زمانے میں یہاں تخت پڑا ہوتا تھا، آج کل وہ وہاں مدارس میں شیڈ پر ہے، تو میں ان کو کہتا تھا کہ نتفقہ علی السریر، یعنی پھل فروٹ باہر کھائیں گے۔ وہ اتنے خوش ہو جاتے تھے کہ باقاعدہ لکھ دیا انہوں نے نتفقہ علی السریر، ورنہ اور کیا کہیں گے کہ ناکل الفواکہ بعدین اذا فرغنا من هذا وخرج، ایسے کسی نے سٹارٹ کرنا کہ ڈھستے ہو بس۔ مفتی محمود جا رہے تھے شاہ خالد سے ملنے کے لیے، مدینہ منورہ سے ریاض جا رہے تھے، راستے میں وہ جہاز کی لڑکی جو خدمت کرتی ہے اس کو کہا ہار مرہ یو تو دا پیالہ بلا۔ مولانا شیر علی شاہ صاحب تھے، انہوں نے رئیس کو کہا غنیمان کو، اس نے کہا شیخ فائق ہے عربی میں ہم پر، ہم ایسی عربی نہیں بول سکتے، ہار مرہ یو ایک گرم کپ چائے کا اور لے آنا، ہار مرہ۔ الحمدللہ آپ عربی نہیں بولتے، کیوں نہیں بولتے؟ چھوٹا سا ٹیچر ہے، کوئی ہوگا ٹیچر گے ہونے بھائی، آپ بتاتے بھائی اصل کے ٹائم ویسٹ کوم نا میں ایک لکئی بے دیکھو ایک کونا بے بل طرف نہ انگریزی کی اور تپوستے ہو کر صرف گرامر نہ پوئی گی، خود جرات تے پکے۔ اور ہمارے بڑے سے بڑے علماء ہوتے اور وہ عربوں سے وہ ان سے پوچھتے کہ مسمو کا دے وہی رضا چیزو عبدالوہاب سے خدا خبر چکو سکی گی ہو کسے وہ آلہ کہا تھا نون تپوس گئی۔ تو ہمارے جہانگیر میں ایک عالمی دین تھے، وہ کہتے میرے علاوہ کوئی دنیا میں عالم نہیں ہے، یہاں تک کہ استاد مولانا عبدالحنان کے بارے میں کہا کہ یہ ایسے دیوبند گئے اور آئے ہیں لیکن عالم میں ہوں۔ وہ چلے گئے حج کے لیے اور وہاں کے عبدالوہاب شبنم سعد تھے، وہ بہت قابل آدمی تھا۔ وہ کہتے تھے استاذ اس دکاندار سے پوچھو کہ یہ رومال کتنے کا ہے، تو یہ دے بہت اولاڑ خود تو اس مندیل نہ ورزی تو رومال عربی کا لورزی وہ شبنم سے زچ ملک لگ رومالو نہ دی ذرا استاذ کابل استاد یہ پوچھ تو تپوس خو کا چی دا الوا سنگا دا کم زیدہ شبنم سے منکور کی چپخی گیا وزر بانے اخرو۔ جب حج سے آئے لوگ مبارکباد کے لیے گئے اور شبنم سے پخیرہ لے حجم باوی وہاں چھوڑے رکھو کابل استاذ غریب تا عربی نور دی نور سنگا آلو جوڑ ہو استاد جی عربی نہ شوئے یہ اٹھکم نور دی۔ استاد نے جب سنا کور نے 5 کلو میدا ایک مرغہ بڑا بانگی اور 1 کلو گئے کھگی وہ تراڑے وے دوالا ادھے تو گورا ماف کا اولی میں جہانگیری نہ باز ہے شبنم سے غلش میں اولی یارا میدا اور چرگ اور غوڑی روڑی بس توبہ میدا کو وقت پر زبان کھولا کرو، اپنے اندر غیرت پیدا کرو۔ الحمدللہ ہمارے طلباء اس زمانے کے، تو میں ایک عام بات کر رہا ہوں، وہ ہم سے بھی بہت فائق اور فاضل ہے، ہم تو ایسا ضرورت کے تحت اپنا کام چلاتے ہیں۔ وہ ہمارے یہاں دوست ہے نا مولانا مفتی جمیل صاحب، جس کو میں نے مضمون لکھا ہے اور اس کا نام ہے جمیل الشیم، کیونکہ وہ اپنے اساتذہ اور بزرگوں کا بہت زیادہ ادب و احترام کرتا تھا۔ اس جیسے ادب و احترام سنا تو ہے، دیکھا نہیں ہے۔ تو کسی نے ان سے کہا کہ جمیل خان آپ کو پشتو آتی ہے؟ وہ مجھے اتنی پشتو آتی ہے جتنے ہمارے بزرگوں کو عربی آتی ہے۔ لا الہ الا اللہ۔ تو آپ بولا کریں آپس میں بھی
جب اللہ تعالیٰ آپ کو موقع نصیب فرمائے تو آپ کی زبان چل چکی ہوگی، آپ کو گرانی اور پریشانی کچھ بھی نہیں ہوگی. اور یہ ہمارے مذہب کی ادا ہے، احب العرب لثلاث لانی عربی والقرآن عربی ولسان اہل الجنت عربی. من احب العرب فقد احبنی ومن ابغض العرب فقد ابغضنی. حب العرب ایمان وبغضهم نفاق. روایات متکلم فی ہے لیکن بارہ قیل کے ساتھ بیان ہو سکتی ہے صیغہ تمریز میں. والحمدللہ علی ھذا. تو تلاوت الآیات، تعلیم القرآن اور تعلیم الحکمت. حکمت کبھی کبھی سنت کے معنی میں ہے اور حکمت کبھی کبھی فقہ کے معنی میں ہے. کہتے ہیں کہ حکمت جب منفرد آ جائے، جیسے یوت الحکمت من یشاء، تو مراد اس سے فقہ ہے. اصول البزدوی میں اس جگہ ہے قال ابن عباس ای الفقہ. اور جب حکمت کتاب کے ساتھ آ جائے تو مراد سنت ہے. کہتے ہیں کہ حسن بصری نے 200 صحابہ سے نقل کیا ہے، اور امام شافعی نے بھی کہا ہے کہ میرے پاس اتنے روایات ہے کہ حکمت بمانے سنت کے ہیں کہ جس کا گننا دشوار ہے. دیکھیے السنہ و مکانتها فی الاسلام، استاد ابو زہرہ کی. یتلو علیہم آیاتی ویعلمہم الکتاب والحکمہ. قرآن کریم کی کتاب، قرآن شریف کی تفسیر، اور صحابہ کرام کے درمیان بڑا زبردست قسم کا رجحان تھا اس کا. حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں کہ میں سنتا تھا کہ عبداللہ ابن عباس کو قرآن شریف کی مہارت زیادہ ہے. کہ ایک دن میں نے ان سے پوچھا کہ اس تفسیر کو تو واضح کرو، کیا ہے؟ اولم یر الذین کفروا ان السماوات والارض کانتا رتقا ففتقناہما. مشہور تو یہ نا کہ آسمان و زمین جب پیدا ہوئے تو یوں تھے قالب کی طرح ایک دوسرے میں، ففتقناہما اے ففتحناہما. تو ابن عباس کہتے ہیں امطرت السماء وانبتت الارض، آسمان سے بارش ہونے لگی اور زمین فصل دینے لگی. ابن عمر کہتے میں سمجھ گیا کہ اس کا علم ہم سب سے زیادہ ہے، کیونکہ آگے آیت میں ہے وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ. اسی پانی سے ہم نے ہر چیز کو زندگی دی. اللہ. عرب بادشاہ اور ملتان کے قریب میں اوچ ہے، پہلے زمانے میں اس کا نام تھا اوچ شریف. یہاں کے بادشاہ ڈوگر بادشاہ تھا کشمیری، ان کے آپس میں دوستی تھی. ڈوگر نے، اوچھی نے عرب بادشاہ کو کہا ایک عالم دین تو دے دو جو مجھے قرآن شریف پڑھا ہے، لیکن میرے اوپر کوئی اسلام کی محنت وغیرہ نہ کرے، انگئی ونگئی میں دینا. عرب بادشاہ نے علماء دین سے دریافت کیا کہ بھئی میرا ایک دوست ہے ہندوستان میں، اوچ کا بادشاہ ہے، اور وہ قرآن شریف سمجھنا چاہتا ہے. ایک عالم نے ہاتھ کھڑا کیا، میں جاؤں. بادشاہ نے اس کو بتایا کہ کچھ کہنا وہنا نہیں، کہ میں تو کچھ نہیں کہوں گا، لیکن قرآن اپنا زور دکھائے گا یا نہیں؟ قرآن کا زور بھی صحیح معنوں میں زور ہوتا ہے. اور طریقہ یہ طے ہوا، طبقات المفسرین میں لکھا ہے، نہا لے اور صاف کپڑے پہن لے، پھر میں آپ کو کلمہ پڑھاتا ہوں. تو وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، قرآن شریف کی تعلیم اس شان سے دی جاتی ہے.
یہ پیغمبر کا منصب اور مقام ہے. بخاری شریف میں ہے کہ ابو بکر صدیق نے جب دیکھا کہ ہم مسلمانوں کو مشرکین مکہ کعبہ میں نماز نہیں پڑھنے دیتے، فَابْتَنَا مَسْجِدًا بِفِنَاءِ دَارِهِ رواہ البخاری، گھر کے سامنے ایک چھوٹی سی مسجد بنائی. وَكَانَ ابو بکر يَقْرَأُ الْقُرْآنَ، مستدرک حاکم میں ہے کہ وہ ابو بکر آیتیں پڑھ کر پھر اس کی تفسیر کرتے تھے. فَاجْتَمَعَ نِسَاءُ الْمُشْرِكِينَ وَصِبْيَانُهُمْ فَأَفْزَعَ ذَلِكَ أَشْرَافَ قُرَيْشٍ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ، اس زمانے کے اشرفی مشرکوں کو بھی بہت گراں گزرا. ابو بکر کو کہا یہ درس تو بند کر دو، کیونکہ درس بیان ہوتا تھا. مستدرک کے حاکم پہ مسرت میں میں نے پورا لکھا ہے، مستدرک کی عبارت نقل کر کے حوالہ صفحہ دیا ہے. تو جب بھی قرآن بیان ہوا ہے اس نے اثر دکھایا ہے. قرآن شریف کبھی بھی بغیر آثار کے نہیں ہے. وَيَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور پھر اس قرآن کے ساتھ سنت کا بیان، قرآن اور سنت کے ذیل میں فقہ کا بیان. وَيُزَكِّيهِمْ، فقہ سے تزکیہ ہوگا نا بھئی، وضو ایسا کرو، پانی کم استعمال کرو. احتاطوا ولو کنتم علی شط نہر تحتوی علی المراقی، پانی تو 3 چلو ہی لینا ہے نا، 4-5 تھوڑے ہی لیں قصدن، اگرچہ نہر بہ رہی ہے. تازہ وضو سنت اور نور علی نور ہے. ایک وضو سے آپ رات بھر تک نماز پڑھ سکتے. وضو جب وضو ہو، من توضأ فأحسن وضوءه، وضو کرو اور احسن العلوم میں سیکھ کے کرو. احسن وضوءه، تیرا جی چاہے یا نہ چاہے، لیکن ہمارا ذکر کے بغیر آپ نہیں چل سکیں گے. فأحسن وضوءه یعنی سنت کا اتباع اور کم پانی استعمال، آداب و احترام. ہم طلباء کو بھی کہتے ہیں کہ آپ تو چوری چکوری، بازار اور دیگر ناکارہ اعمال میں نہیں پکڑے جائیں گے. آپ یا وضو میں دیر کریں گے یا ایسے ہی بیٹھے رہیں گے، ناک میں انگلیاں ماریں گے، پانی بہتا رہے گا. آپ اس میں مارے جائیں گے، اس میں مارے جائیں گے. ہدایہ میں آپ نے پڑھا کہ جو اس سے کم کر لے یا زیادہ کر لے قصدن فقط ظلم واعتدى، بڑا ظالم اور حد سے بڑھنے والا. تو اس لیے احسن وضوء، احسن میں وضو سیکھ لو نا. الحمدللہ بہت چھوٹا تھا، ہمارے محلے کی جامع مسجد میں استاذ العلماء ولی الاولیاء شیخ القرآن مولانا عبدالہادی شاہ منصور بابا جی کوکا مولانا صاحب تشریف لائے تھے. تو میں حضرت کو وضو کرا رہا تھا. جب پانی تھوڑا سا بچ گیا تو حضرت نے کہا تھوڑا سا پانی ملا کے آ جاؤ. میں نے کہا جی اتنا ہے کہ پیر دھل جائیں گے. میں نہ کھانا، لوگوں نے پکے واچا. میں پانی اس میں تھوڑا سا اور ڈال کے آیا تو حضرت نے وضو کیا، اور جو بچ گیا تو قبلے کی طرف منہ کر کے کھڑے ہو کے اور سرائی سے ایسے دائیں ہاتھ میں ڈال کے پینے لگے تاکہ یہ نصیب ہو جائے. کہتے 3 پانی ہے جو کھڑے ہو کر پی سکتے ہیں. ماء زمزم یشرب قائما سنتا، وماء السبیل یشرب قائما ضرورتا، وما بقي من الوضوء یشرب قائما علاجا و استشفاء. ایک ملحد تبلیغی مبلغ رائے راست سے ہٹا ہوا، وہ ایک کھلے جلسے میں کھڑے ہو کے پانی پی رہا ہے اور کہنے لگا یہ بھی سنت ہے. بخاری شریف میں ہے
میں نے بخاری والوں کو اس سال کا میں نے کہا یہ دیکھ لو 2 حدیثیں، ایک میں کہتے ہیں کہ فضلہ میں وضوئی، وضو سے بچا ہوا تھا، اور دوسرے میں ہے کہ کانا ماء زمزم. تو نہ آپ یہ کہتے ہیں کہ وضو کا بچا ہوا، نہ زمزم کا، اور لوگوں کو دعوت دے رہے ہیں کہ کھڑے، اسی کو تو زندگی کہتے ہیں. زندگی کی اور 2 موت ہی ہے کیا؟ اور یہ بخاری جانتا ہے، اردو کتابوں سے مولوی ہوا ہے. تو ہمارے ساتھ ایک بلوچستان کا ایک سیدھا سادہ بھائی تھا ہمارا، کبھی کبھی شوق سے پڑھتا تھا. بے علم و ادب جس نے لیا در سے بخاری، آتا ہے بخار اس کو بخاری نہیں آتی. حوالہ دیا وہ غلط دیا بالکل. آپ لوگوں کو قرآن میں لکھا ہے کہ گوشت حرام ہے، تو خنزیر کا گوشت حرام ہے، مردار حرام ہے، ما اہل بہ لغیر اللہ حرام، ہر طرح گوشت حرام ہے. تو یہ زندقت کر رہے ہیں، الحاد کر رہے ہیں. قرآن میں ہے کہ نماز کے قریب نہ جائیں، لا تقربوا الصلاۃ، اس لیے کہ وہاں تم سکارا. تو ملحد اور زندیق آدھی بات یہاں آدھی وہاں سے لے کر کے امت کو نقصان دیتا ہے. علماء حق کا فریضہ ہے کہ وہ ایسے موقع پہ چاقو چوبند رہے اور صحیح مسئلے کی نگرانی کرے. اور میں سمجھا رہا تھا کہ بھئی یہ گڑی وڑی بائیں ہاتھ میں پیدا کرو، انگوٹھی ہو تو وہ بھی بائیں ہاتھ میں ہو. تو ایک مولوی سے کسی نے پوچھا، اس نے کہا عالمگیری میں لکھا ہے وہ بکل ذالک ورد الاثر. تو میں نے اس کو فون کیا، میں نے کہا اس سے کیا کہنا چاہتے ہیں کہ ضروری نہیں ہے؟ میں نے کہا فاتحہ خلف الامام ورد بہ الاثر ام لا، امین بالجہر ورد بہ الاثر ام لا، اور رفع یدین عند الرکوع و عند الرفع منه ورد بہ الاثر. اس کے باوجود آپ کا مسلک متعین ہے. 10 دن دارالعزیز کے اندر آپ جوابات دیتے اور ترجیح قائم کرتے کہ نہیں، حنفی مقلد کو امام کی اقتداء میں کوئی قرآن کا حصہ نہیں پڑھنا، نہ سورت نہ فاتحہ، اور قطعاً رفع یدین پہلی تکبیر کے علاوہ کئی نہیں کر رہا ہے، اور آمین آہستہ کہنا ہے نہ کہ زور سے. تو بکل ذالک ورد الاثر کا یہ مطلب نہیں جو یہ کچ فہم لے رہا ہے. روایات تو سب آتی ہے، لیکن استاذ اس کو کہتے ہیں صاحب فن، کہ وہ عمل کے لیے جو آسان نسخہ ہو. دکان کے اندر بہت ساری دوائیاں ہیں، تو پھر آپ کہیں کہ یہ ساری مجھے دے دو کھا رہا ہوں، وہیں ڈڈ ہو جائیں گے. آپ کہیں گے ڈاکٹر نے کیا لکھا ہے؟ ڈاکٹر نے آپ کو پیراسیٹامول لکھا ہے، ڈسپرین لکھا ہے. آپ وہ سارا ڈبہ پانی میں ڈالے، ذرا یاد وغیرہ ماخام پر بھی مڑے. اس نے کہا ایک صبح ایک شام. آپ کہے کہ نہیں جی میں تو سارا ڈبہ کھا دو، تو پاگل ہو نا، دماغ خراب ہے تیرا. نہ تجھ سے ڈاکٹر غریب آرام سے ہے، نہ امام ابو حنیفہ، نہ ہدایہ نہ شامی. وہ کتابیں سونے کی ہے، نور علی نور ہے. آپ کا فہم ہے، آپ کا فہم مارا گیا ہے. اللہ اکبر. بہرحال کچھ تفاسیر اہل حق اس کی بھی نشاندہی ضروری ہے، لیکن آج میں تھکا ہوا ہوں، پتہ نہیں کیوں جمعہ ہے. بس میں 1-2 باتیں کرتا ہوں اور بس دعا کر لیتے. خیر ہے، 11 ضرورت نہیں، یہاں 10 بہت ہے. ہمیں بھی جمعے کی چھٹی کرنی ہے نا. وہ یہ کہ ہم جب کسی صورت پر کلام کریں گے تو ہماری نظر 5 چیزوں پر جائے گی. ایک دعوی صورت، اس دعوے کو موضوع بھی کہتے ہیں. موضوع آپ موضوع کہتے ہیں، موضوع یہ اردو ہے نا، اردو میں زواد ہے، عربی میں دواد ہے. اب فقہاء کہتے ہیں کسی نے دواد کی جگہ زواد پڑھا فسدت صلاۃ، نماز فاسد ہو جائے گی. بے احتیاطی کی کیا ضرورت ہے؟ دنیا میں 2 مرکز ہے اسلام کے، پڑھنے کی جگہ مصر ہے، وہ سارے دوادی ہے، اور ایمان کا مرکز مکہ و مدینہ ہے. امام سارے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، کوئی بھی زواد نہیں پڑھتا. تو حاجت کیا ہے کہ اپنی نماز کو
پر خطر بناتے. آہستہ آہستہ اپنی عادتیں صحیح کر لو، دعات کا تلفظ کرو، سواد نہ کرو. میں اپنے موقع پر انشاءاللہ عبارتیں اور حوالے پیش کروں گا احناف معتبرات کے. تو ایک تو ہم سورت کا موضوع، عنوان، غرض، دعویٰ وہ پیش کریں گے. ہر سورت کا ایک دعویٰ ہے. کبھی اتنا واضح ہوتا ہے کہ پھر طلبہ خود ماہر ہو جاتے، بتانے کی ضرورت ہی نہیں. دوسرا، سورت کے اندر میزانہ ہے، یعنی دلائل عقلی، نقلی، وحی. کس قسم کے دلائل سورت میں ہے. تیسرا، سورت کا خلاصہ. اور چوتھا، سورت کا ما قبل یا ما بعد کے ساتھ ربط، مناسبت، تناسب. اور پانچواں، امتیازی سورت، بأي وجہ تمتاز الفاتحہ عن البقرہ وبأي وجہ تمتاز البقرہ عن آل عمران وبأي وجہ تمتاز آل عمران من نساء والمائدہ. فلا بد ان نتكلم في 5 امور. الاول دعوى السورة وموضوعها وغرضها وعنوانها. والثاني الميزان ببيان الأدلة نقلا وعقلا وحيا وإلزاما متطابقة وتضمنا. اور تیسرا معاملہ یہ کہ پھر سورت کا خلاصہ بھی پیش کرتے ہیں. اور پھر سورت کے ربوط بھی ہوتے ہیں، تعلقات ہوتے ہیں کہ بھئی فاتحہ کے بعد بقرہ کیوں ہے؟ اس لیے کہ فاتحہ کے اخیر میں مغضوبین ہے اور الگ تحقیق یہود مراد ہے. اور یہود کو 3 خطابات بقرہ میں ہیں، یا بنی اسرائیل، یا بنی اسرائیل، یا بنی اسرائیل. اور اس کے بعد آل عمران میں ضالین یعنی نصارہ کی مذمت ہے، اور نجران کے وفد کا پورا قصہ ہے. اور 87 آیات ابن عباس ابن کثیر میں کہتے ہیں نزلت فی وفد نجران جواب لہم. اور نساء انعام یافتگان انعمت علیہ، کبھی اس طرح ترتیب ہو جاتی ہے. اور مائدہ بیان الحل والحرمت، یہود کیوں تباہ ہو گئے؟ حرام و حلال کا فرق نہیں کرتے تھے. نصارہ کیوں غرق ہو گئے؟ حرام و حلال کا امتیاز ختم کر رہے تھے. امت مسلمہ تا قیامت انعام یافتہ ہوگی انعمت علیہم، کیونکہ یہ حرام و حلال کے بارے میں بہت محتاط رہے گے. اور اللہ احتیاط نصیب فرمائے. اب انعام شروع ہو رہی ہے، وہ ہے آداب تبلیغ میں کہ مبلغ کس طرح تبلیغ کرے گا. آپ سورہ انعام میں دیکھیں گے کس قدر زور لگاتا ہے. اور 63 جگہ قل اور بغیر قل کے تو اوامر ہے. ہمیں زندگی آپ کو یہ کام کرنا ہے. 23 جگہ قالو قالو، ساری زندگی آپ سے مقابلہ ہوگا، مار کا ہوگا، جس کو ہم کہتے ہیں عقبات، گھاٹیاں، مشکل مار کے. تبلیغ تو عالم کرے گا، تبلیغ تو قرآن و سنت فقہ کا ماہر کرے گا، اس تبلیغ میں جان ہوگی. اور پھر اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو بھی جو در بدر بستر برسر گھومتے پھرتے، اللہ ان کو بھی سمجھ دے دیتا ہے. ایسا ہوتا ہے. کہتے ہیں کہ ایک جگہ، ایک ملک میں یہ لوگ چلے گئے، ان کو کہا گیا کہ یہاں کا بادشاہ جو ہے وہ مسلمان ہے اور اس کو دعوت دیتے. تو یہ دعوت دینے میں بہت زبردست ہے.
کسی بھی کھلاڑی کو، کسی بھی رقاص کو پکڑ کے لے آتے. تو بادشاہ کو جا کے جو دعوت دی تو اس نے کہا مجھے تو ٹائم نہیں ہے، یہ میری بیوی اور بچی جوان ہے، یہ جا سکتے ہیں. خواتین کا بھی انتظام ہوتا ہے. لیکن انہوں نے کہا ہم تمہاری باتیں نہیں مانیں گے کہ برقع اوڑھ لو، چادر اوڑھ لو، یہ کام نہیں ہوگا. اب دیکھو تبلیغ کی برکت سے خدا نے ان کا فہم کھول دیا، تو یہ فکر مند ہو گئے کہ اگر ہم نہیں مانتے ہیں تو اسلام کا مسئلہ خراب ہو رہا ہے، اور اگر مانتے ہیں تو بھی مصیبت بنتی ہے. تو انہوں نے ان کو کہا کہ دیکھو یہاں سے وہاں تک ہماری بات مان لیں، 2-3 گھنٹے کا راستہ ہے، آپ چادر اوڑھ لیں. اور وہاں جب پہنچے صبح سے شام تک، وہاں تو خواتین ہے ساری، عورت تو عورتوں میں جائے گی، تو وہاں پر آپ بے شک برقع اٹھا لیں. اس نے کہا یہ تو بہت آسان ہے. دیکھیے یہ اللہ تعالیٰ نے دینی برکت سے ان عوام اور خواص کے دل میں کیا بہترین حل ڈالا. چنانچہ وہاں سے وہاں تک اور پھر وہاں سے وہاں تک یہ طے ہوا کہ یہ تو آپ پردہ نشین ہوگی. اور وہاں تو خواتین ہیں ساری، ہزاروں کی تعداد، مسلمان عورتوں سے تو پردہ نہیں کرتی. جس وقت وہ اجتماع ہوا 1 دن کا یا 2 دن کا، یہ ماں بیٹی وہی رہی. واپسی پر جب گاڑی آئی لے جانے کے لیے تو انہوں نے کہا کپڑے کی مارکیٹ لے لو. کیوں؟ کہا ہم اپنے لیے برقعے خریدتے ہیں اور دینی شال خریدتے ہیں، کیونکہ یہاں جتنے مسلمان عورتیں باپردہ ہیں ان کے چہرے منور ہیں، وہ بہت عزت والی عورتیں معلوم ہو رہی. اور جو وہ ایسی ہوتی ہے چمکینتی حمیدہ، جب انگلش سے تھی بیگانہ، اب شمع انجمن ہے اور کبھی تھی چراغ خانہ. تو جب وہ برقعے 2-3 اپنے لیے بیٹی کے لیے خرید کے آئے تو بادشاہ نے کہا میری تو بڑی مشکل حل ہو گئی، کئی سال سے میں حج پر جانا چاہتا ہوں لیکن یہ لوگ پردہ نہیں کرتے، اور وہاں امیگریشن میں پردہ شامل ہے. بس اسی سال بادشاہ ماں عورت ہو کے اپنی بیوی اور بیٹی کے حج کے لیے روانہ ہو گیا. یہ کام کی برکت ہوتی ہے. کام کی برکت سے اللہ تعالیٰ عوام کو بھی اچھا ذہن دے دیتا ہے. وہ ایک مسلمان اسٹوڈنٹ اور ایک ہندو اسٹوڈنٹ یونیورسٹی کا آپس میں لڑ پڑے. ہندو نے کہا جلانا اچھا ہے مردے کو، جان چھوٹے. مسلمان نے کہا نہیں، دفنانا اچھا ہے. 2 لڑکے اور تلاش کیے گئے، ایک مسلمان ایک ہندو، اور ان سے کہا تم دونوں کی باتیں سنو، فیصلہ کرو. ہندو لڑکے نے جلانے کے لیے دلائل دیے، مسلمان لڑکے نے زمین میں دفنانے کے دلائل دیے. اب وہ 2 جو جج تھے نا، انہوں نے فیصلہ لکھا کہ یہ بالکل آسان فیصلہ ہے. ہندوؤں کا عقیدہ ہے کہ مرنے کے بعد زندگی نہیں ہے، تو ان کی لاش کچرا ہے، تو کچرا تو جلانا اچھا ہے. مسلمان کا عقیدہ ہے کہ اصل زندگی مرنے کے بعد ہے، تو وہ خزانہ ہے، خزانے کو دفنانا ضروری ہے. اسٹوڈنٹس اسکول کالج میں آپس میں بات چیت کرتے ہی رہتے ہیں، اکٹھے بیٹھتے ہیں. تو ایک نے کہا مسلمانوں کے عجیب مسئلے ہیں. مسلمان لڑکے نے کہا کیا مطلب ہے؟ کہا آپ لوگوں کا مولانا کیا کہتے ہیں آپ کو کہ یہودی لڑکی یا عیسائی لڑکی وہ آپ کی بیوی بن سکتی ہے؟ ٹھیک ہے. اس نے کہا بالکل، بڑے شوق سے بنے گی. کہا آپ کی بیٹی یا بہن میری بن سکتی؟ کہا بالکل نہیں، کبھی بھی نہیں. کہا یہ ظلم نہیں ہے جو آپ کو اپنا عالم سکھا رہا ہے؟ اب دیکھو ایک عام اسٹوڈنٹ نے جواب دے رہا ہے. دیکھیں ہم اپنے پیغمبر کو بھی مانتے ہیں، موسیٰ علیہ السلام و عیسیٰ علیہ السلام کو بھی مانتے ہیں کہ برحق پیغمبر تھے. تو ہمارے لیے تو موسیٰ کو ماننے والی یہودیہ، عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والی عیسائیہ وہ جائز ہو گئی،
تم بھی ہمارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آؤ، بے شک لے لو ہماری بیٹیوں پہ. یتلو علیہم آیاتی ویعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم. کل سے انشاءاللہ تعالی طبقات مفسرین، اہم مہم تفاسیر اور ہمارے طرز تفسیر کے کچھ آداب عرض کریں گے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. الحمدللہ رب العالمین. اللہم صل وسلم علی عبدک ورسولک ونبیک ونجیک محمد احمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم علیہ. اللہ تعالیٰ ہماری نشست قائم دائم رکھے اور برکات اور علوم سے مالا مال رکھے، اور اس میں شرکت کرنے والوں کو اللہ سہولت فہم، ادراک اور شعور کامل اور ہمت مردانہ نصیب فرمائے. جتنے حاضرین ہیں اور ان کے غائبین ہیں سب کے حق میں اللہ دعا قبول فرمائے. اللہ سبحانہ و تعالی بیماروں کو صحت دے، پریشان حالوں کی دستگیری فرمائے، پاکستان کے چپے چپے کی حفاظت فرمائے. اور جن لوگوں نے یہاں داخلہ لیا ہے اللہ انہیں آرام راحت عزت سے پڑھنا رہنا سہنا نصیب فرمائے. جو آتے جاتے ہیں اللہ ان کے راستے مامون محفوظ فرمائے. جو جس کرب اور درد کا شکار ہے اللہ مداوا عطا فرمائے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. صلی اللہ علیہ وسلم.